تمام حضرات سے گزارش ہے جو ریکارڈنگ کرنے والے ہیں برائے مہربانی اس اسٹیج کے قریب نہ آئیں گے اٹھنے کے لیے، اپنے ٹیپ ریکارڈر نیچے رکھے رہیں. یہاں اسٹیج پر اٹھ کر کے ڈسٹرب ہو جاتا ہے شیخ کو، اور ہر کوئی یقیناً. حضرات آپ سبھی لوگوں کو اطلاع دی جاتی ہے کہ فضیلت الشیخ تشریف لا چکے ہیں اور آپ حضرات جلد از جلد مسجد میں تشریف لے آئیں. جو باہر حضرات کھڑے ہیں یا ادھر باتوں مصروف ہیں وہ اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائیں. آج کا پروگرام بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. حضرات اب میں اپنے اس پروگرام کا آغاز کرنے والا ہوں بغیر کسی تاخیر کے، اور مناسب سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ درس پروگرام تلاوت کلام پاک سے آغاز کیا جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. محترم سامعین کرام، یہ تلاوت کلام پاک آپ کے سامنے یہ کی گئی ہے. یہ ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے. انشاءاللہ الرحمن بقیہ دوسرے مقامات پر آپ کے سامنے پیش کریں گے. آپ حضرات کا مطالبہ تھا. آج مورخہ 14 شعبان المعظم سن 1421 ہجری موافق 10 نومبر سن 2000 عیسوی بروز جمعہ کا یہ دینی و ملی اور اصلاحی پروگرام من جانب مکتب دعوت و ارشاد صنعیہ جدیدہ ریاض مملکت سعودی عربیہ کی طرف سے منعقد کیا گیا ہے. حضرات آج کے اس بزم کے خطیب فاضل دوست فضیلت الشیخ سید معراج ربانی حفظہ اللہ فاضل المدینہ منورہ یونیورسٹی مملکت سعودی عربیہ خطاب فرمائیں گے. حضرات فضیلت الشیخ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے. آپ حضرات پچھلے سال ہی سے سنتے آ رہے ہیں
جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ فضیلت الشیخ آج کل حائل دعویٰ سینٹر کے اندر ایک دائی کے حیثیت سے اپنا فریضہ انجام دے رہے ہیں، اور وَلَا يَزَكِّي إِلَّا عَلَى اللَّهِ أَحَدًا کے تحت میں یہ برجستہ کہوں گا کہ آپ کی دعوت صرف اور صرف اس سعودی عربیہ کے اندر محدود نہ رہی، بلکہ الحمدللہ آڈیو اور ویڈیو کیسٹس کے ذریعہ عرب کے صحراؤں کو چھوڑ کر کے یورپ اور امریکہ، لندن اور برطانیہ اور الحمدللہ پوری دنیا کے اندر آج یہ صدائے حق گونج رہی ہے، اور رب جس سے لینا چاہتا ہے کام لیتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ حضرات، جیسا کہ اعلان کیا گیا ہے پہلے کہ آج کا موضوع خطابت ہے کیا تقلید لازم ہے؟ آج ہم یہ عزم کر کے اٹھیں گے یہاں سے کہ جو کچھ قرآن و سنت کی روشنی میں سنیں گے اس پر انشاءاللہ العزیز یہاں سے توبہ کر کے جائیں گے اور آئندہ عمل کرنے کا عزم ہم لے کر کے جائیں گے۔ اور مجھے امید ہے کہ رب کائنات ضرور ہمارے اور آپ کے دلوں میں فضیلت الشیخ کی باتوں کو بٹھائے گا۔ آخر میں دعا گو ہوں کہ رب العالمین فضیلت الشیخ کو حق بات کہنے، ہمیں اور آپ کو سننے اور سب کو اس پر مل کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میں فضیلت الشیخ سید معراج ربانی حفظہ اللہ فاضل مدینہ منورہ یونیورسٹی کو دعوت سخن دے رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور ہم جملہ سامعین کو خطاب فرمائیں۔ آج کا موضوع سخن ہے کیا تقلید لازم ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا۔ وقال تعالى في مقام آخر: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء۔ وقال تعالى في مقام آخر: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر
جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، آج صناعیہ دعویٰ سینٹر ریاض کے زیر اہتمام 14 شعبان سن 1421 ہجری کو جو یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے، ایک مہینے کی طویل مسافت طے کر کے ہم آخری نتیجے پر پہنچے ہیں، اور شہر ریاض کے مختلف منطقوں اور مختلف علاقوں میں دعوت و تبلیغ، دعوت و ارشاد کی جو صدائیں گونج رہی تھیں، منطقہ صناعیہ جدید کے تعلق سے یہ آخری اجلاس ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان جہود کو، ان کوششوں کو قبول فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج میری تقریر کا موضوع ہے کیا تقلید لازم ہے؟ میں انشاءاللہ تعالی بہت ہی اختصار کے ساتھ، تفصیلاً تو نہیں، تب رہا کہ اس کی بڑی تفصیلات ہیں، لیکن عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی۔ ایک باورچی پورے دیگ کے چاول کو نہیں ٹٹولتا ہے، بلکہ ایک ہی چاول سے پتہ لگا دیتا ہے کہ یہ چاول پکا ہے یا کچا ہے۔ اصل میں نے ایک ایسی راہ دیکھی ہے جو راہ مصیبتوں، بلاؤں اور دنیاوی تمام قسم کی خرابیوں اور اخروی بربادیوں کی طرف وہ راہ جانے والی ہے۔ اب میں نے چونکہ اس راہ پر کانٹے دیکھے ہیں، اس راہ کو ہلاکت و تباہی کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے، اللہ عز و جل نے مجھ بندے ناچیز کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ اس نے مجھے یہ سعادت بخشی کہ میں وہاں سے پلٹ کر سیدھی راہ کے اوپر آؤں، صراط مستقیم پر آؤں۔ تو چونکہ میں نے وہ راہ دیکھی ہے، اس راہ کے تمام نشیب و فراز سے میں اچھی طرح واقف ہوں، اس کے اندر کیا خرابیاں، کیا برائیاں، کیا ہلاکتیں، کیا تباہیاں ہیں، وہ بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ اس لیے میں آج آپ حضرات کے سامنے اس راہ کی طرف تعلق سے کچھ باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دل میں آپ حضرات کی محبت ہے، آپ کی شفقت، آپ کی الفتیں ہیں۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ انجانے میں جو ہمارے بھائی اس راہ کی طرف چل رہے ہیں وہ جا کر ہلاکت و تباہی کے کسی گڈھے میں گریں، یا جو لوگ اس راہ کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں ان کے دام میں، فریب میں، ان کے دھوکے میں وہ آئیں۔ اس لیے لوگوں، میں اس راہ کا راہی تھا کسی زمانے میں، مجھے پتا ہے ان راہوں کے اوپر کتنی تباہیاں اور ہلاکتیں ہیں اور کتنے نقصانات ہیں۔ اس لیے یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں خاموش نہ رہوں، بلکہ ان راہوں کی ہلاکتیں اور تباہیاں، ان راہوں کے اوپر جو خرافات ہیں، جو کانٹے ہیں، جو آگ ہیں، جو ٹھوکریں ہیں، میں آپ کے سامنے عرض کروں، بیان کروں۔ اور آج انشاءاللہ تعالی نہایت ہی اختصار کے ساتھ میں اس راہ کے تعلق سے کچھ تفصیلات آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ مجھے افسوس اس بات کا ہے امت محمدیہ کے اوپر کہ یہ امت
جس نبی کا کلمہ پڑھتی ہے، آج اس امت کو یہ سمجھانا پڑ رہا ہے اور اس کے دماغ میں یہ بات بٹھانا پڑ رہی ہے کہ لوگوں کسی اور کی اتباع اور پیروی نہ کرو، صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرو۔ واللہ بتا رہا ہوں، یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے کہ اس امت کو اس کے نبی کے تعلق سے، جس سے یہ جذباتی طور پر محبت رکھتی ہے، جس نبی سے یہ امت، اس کی راہ پر چلنے کے لیے اس کو آمادہ کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے اور اس کو وہ راہ بتلانے کی ضرورت پڑ رہی ہے، اس راہ کی برکتیں اور اس راہ کی نعمتیں بتلانے کی ضرورت پڑ رہی ہیں، جبکہ شروع میں اس نے اپنی زبان سے خود اقرار کیا ہے کہ اے اللہ، میں تو اگر عبادت کروں گا تو خالص تیری ہی عبادت کروں گا، اور اگر اطاعت کروں گا تو خالص تیرے نبی ہی کی اطاعت و پیروی کروں گا۔ اس نے اپنی زبان سے یہ بات کہی ہے، پھر وہ کیسے ادھر ادھر دوسروں کی بتائے ہوئے راہوں کے اوپر وہ چل رہا ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اس کو اس صحیح راہ سے بھٹکایا کس نے، گمراہ کس نے کیا؟ یہ بڑی عجیب و غریب داستان ہے میرے عزیز، میرے دوست، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور دین نہایت ہی مختصر ہے، نہایت ہی آسان ہے، اور اس کے اوپر چلنا بھی نہایت ہی آسان ہے۔ آئیے پتہ لگائیں کہ تقلید لازم ہے یا اتباع لازم ہے، کیا چیز لازم اور ضروری ہے۔ اس موضوع میں دو اہم الفاظ ہیں، ایک لفظ ہے تقلید اور ایک لفظ ہے لازم۔ تقلید کا معنی اور مطلب کیا ہے اور لازم کا مطلب کیا ہے، یہ دونوں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تقلید لغت میں کہتے ہیں گردن میں رسی ڈالنے کو، پٹا ڈالنے کو، ولل ہدیہ ولل قلائد۔ اللہ عز و جل نے کعبے کی طرف جو جانور لے جانے کے لیے مسلمان حج کے موقع پر لے جاتے تھے، ان کو ہدی سے تعبیر کیا ہے، اور وہ جانور بھی حرام ہیں تمہارے اوپر جو حج کے لیے لے جا رہے ہیں، اور وہ جانور بطور نشانی جن کے گلوں میں پٹے ڈالے گئے ہیں۔ قلائد یہ قلادہ کی جمع ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں گردن میں پٹا ڈالنا۔ یہ لغت اور ڈکشنری کے اعتبار سے، اور اصطلاح میں تقلید کس کو کہتے ہیں، یعنی ائمہ کی اور علماء کی اصطلاح میں، تو اس تعلق سے حضرت سبکی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب جمع الجوامع کی شرح میں لکھتے ہیں کہ التقلید اخذ القول من غیر معرفت دلیلہ۔ تقلید کہتے ہیں کسی کی بات کو بغیر کسی دلیل اور ثبوت کے، علم حاصل کیے ہوئے، بغیر کسی ثبوت اور دلیل کی جانکاری کے کسی کی بات کو پکڑ لینا، اس کی بات کو قبول کر لینا۔ اسی طرح ملا علی قاری حنفی بہت بڑے عالم ہیں احناف کے، وہ کہتے ہیں اپنے شرح قصیدہ امالی کے اندر کہ التقلید قبول قول الغیر بلا دلیل، بغیر کسی دلیل کے کسی امتی کی بات کو قبول کر لینا، یہ تقلید کہلاتا ہے۔ مختصر یہ کہ جس بات کی نہ کوئی دلیل ہو، نہ کوئی حجت ہو، نہ کوئی برہان ہو، اس بات کو مان لینا، اس کو قبول کر لینا، یہ تقلید ہے۔ یہ ہے تقلید کا معنی اور مطلب، جس کا انکار دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا متعصب مقلد مولوی بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ انہی کی کتابوں سے لیے گئے یہ تقلید کے معنی۔ اب ایک لفظ ہے لازم۔ لازم ہے، لازم کا مطلب ہے واجب، ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے تقلید کرنا۔ کیا تقلید لازم ہے؟ یعنی کیا تقلید واجب ہے؟ کیا تقلید فرض ہے؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے ذرا مختصراً تفصیلات کی ضرورت ہے، کیونکہ آج ہم دنیا کے اندر بھی دیکھتے ہیں، بالخصوص ہم اپنے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان کے اندر دیکھتے ہیں کہ اکثر و بیشتر لوگ اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور اس تقلید
کو دین کا ایک حصہ بتلا رہے ہیں، دین کا ایک حصہ سمجھ رہے ہیں۔ ہمارے ملکوں کے اندر جو مولوی حضرات ہیں انہوں نے تو یہاں تک فتویٰ دے دیا ہے کہ چاروں اماموں میں سے اگر کسی ایک امام کی تقلید کوئی نہ کرے تو وہ بددین ہے، وہ بد مذہب ہے، لا مذہب ہے، دوزخی ہے، جہنم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تقلید دین کا ایک حصہ ہے، دین کے اندر فرض ہے، کیونکہ جس فرض کو چھوڑ کر کے ہی آدمی بد دین یا بد مذہب یا یوں سمجھیے کہ وہ کیا کہتے ہیں جہنمی ہو سکتا ہے۔ کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے اس لیے کہ اللہ کا فضل و کرم ہوا ہے یہ امت کے اوپر، اللہ کے نبی کی امت کے اوپر، کہ اس اللہ نے اپنے بندوں کو ان چاروں مذہبوں کی تقلید کرنے کو ضروری قرار دیا ہے، اور اس پر تمام امت کا اجماع بھی ہے کہ مسلمان یا تو حنفی بنے یا شافعی بنے یا مالکی بنے یا حنبلی بنے۔ اور جو لوگ ان چاروں مذہبوں میں کسی ایک مذہب کو فالو نہ کریں، ان کی تقلید نہ کریں، تو وہ بددین ہیں، وہ جہنمی ہیں۔ گویا وہ راہ حق، گویا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو راہ حق ہے، صراط مستقیم ہے، وہ ان چاروں کے اندر موجود ہے۔ یعنی یہی چار مسلح ہیں جو برحق ہیں، اور یہ چاروں ہر دور میں رہے ہیں، مگر بظاہر تو الگ الگ نظر آ رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ ایک رہے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے ہمارے ملکوں کے اندر۔ اور کہتے ہیں کہ اگر یہ چاروں نہ ہوتے تو دنیا کے اندر فتنہ پیدا ہوتا، فساد پیدا ہوتا اور انارکی پیدا ہوتی، اور جو جس کے دل کے اندر آتا وہ اس کے اوپر عمل کرتا۔ لیکن ان چاروں کے اندر اسلام کو سمیٹ دیا گیا ہے۔ یہ اور اس طرح کی اور بہت سی باتیں مولوی حضرات، مفتی ٹائپ لوگ، خطبہ اور جو اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ تمام سب اس امت کے اندر پھیلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، اور امت کو ڈرا رہے ہیں، خوف زدہ کر رہے ہیں کہ دیکھنا یہ بہت بڑے امام تھے، اتنے بڑے امام تھے کہ خانہ کعبہ کے اندر، مثال کے طور پر ہمارے ہاں جو احناف ہیں، حنفی اپنے آپ کو کہتے ہیں بیچارے، چاہے وہ ہندوستان کے ہوں، پاکستان کے ہوں، میں عوام حنفی کی بات میں نہیں کر رہا، معاف کیجئے گا، میں علماء کی بات کر رہا ہوں جو کتابیں لکھتے ہیں، جو تقریریں کرتے ہیں، میں ان کی باتیں نوٹ کر رہا ہوں، اور ظاہر ہے کہ عام لوگ جب وہ باتیں سنیں گے تو وہ بھی وہی باتیں کہیں گے۔ اپنے اپنے اماموں کی شان میں وہ کہانیاں اور وہ کرامتیں گڑھی گئیں، اور وہ باتیں کہیں گی کہ علامہ والحفیظ کہا گیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے ہاں کے جو حنفی لوگ ہیں وہ یہی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خانہ کعبہ کے اندر ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر کے انہوں نے قرآن کریم پورا مکمل پڑھا۔ جب وہ قرآن ختم ہو گیا تو خانہ کعبہ کے در و دیوار سے آواز آئی کہ اے ابو حنیفہ، تمہاری عبادت سے میں خوش ہوا اور میں نے تمہارے سب اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، اور جاؤ جو بھی تمہاری اطاعت اور پیروی کرے گا ہم نے قیامت تک ان سب لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دیا ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ تو اللہ نے اپنے نبی کی امت کے بارے میں نہیں فرمایا کہ فرمایا ہے کہ اے نبی جاؤ، آپ کی امت کے اگلے پچھلے سارے گناہ میں نے معاف کر دیے۔ جو نبی اس سے بڑھ کر کے اللہ کی عبادت کرنے والا کوئی پیدا ہوا ہے؟ اس سے بڑھ کر اللہ کی حقیقت کو جاننے والا اور اس سے بڑھ کر کے اللہ کو پیارا، اللہ کا محبوب بندہ کوئی دنیا میں پیدا ہوا ہے؟ نہیں پیدا ہوا ہے۔ جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے سب میں سب سے زیادہ حبیب، سب سے زیادہ پیارے، سب سے زیادہ محبوب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک تھے۔ لیکن اللہ عز و جل نے اپنے نبی کے بارے میں بھی یہ نہیں فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ، میں نے آپ کی تمام امت کو بخش دیا ہے، خلاص وہ کچھ بھی کرتے رہیں، آپ کا کلمہ پڑھنے تو بات ختم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں فرمایا ہے، کہیں نہیں فرمایا ہے، بلکہ جو گنہگار ہوگا اس کو سزا ملے گی، جو شرک کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، پورا کھول کھول کے اللہ نے بیان فرمایا۔
تو پھر یہ امام کے رتبے کو نبی سے بڑھانا ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولو. جو شان نبی کی نہ ہو وہ انہوں نے امام کی شان رکھی ہوئی ہے. بہرحال وہ میں تو ابھی بتاؤں گا. میرے عزیز، میرے دوست، اسلام ایک عظیم نعمت ہے. بہت ساری نعمتیں اللہ عز و جل نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، لیکن ان نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت اسلام ہے، جسے اللہ عز و جل نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر کے اس خاکدان گیتی میں مبعوث فرمایا ہے، اور اللہ کے نبی کے ہاتھوں پر اس دین کو مکمل کر دیا ہے. اور ارشاد فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر، اور اس کے بعد صرف 2 مہینہ اللہ کے نبی زندہ تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے صرف 2 مہینے بعد آپ کا انتقال ہو گیا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اے نبی میں نے آج کے دن تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے. اس کے بعد میں بھی کچھ آیتیں نازل ہوئیں، مگر وہ احکام کی آیتیں نہیں تھیں، بلکہ وہ آیتیں واعظ و نصیحت کی تھیں. اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا اب یہ دین مکمل ہے اور میں اسلام سے راضی اور خوش ہوا، میرا پسندیدہ دین اسلام. یہ دین کے اندر اب کمی بیشی کرنے کی کسی کو اتھارٹی نہیں. اللہ نے اپنے نبی کو کیوں بھیجا؟ اللہ نے اپنے رسول کو کیوں بھیجا؟ اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. ہم نے رسول بھیجا ہے، علم دے کر کے اس کو بھیجا ہے اور شریعت دے کے بھیجا ہے. علم اور عمل، یہ 2 چیزیں دے کر کے میں نے بھیجا ہے. ہدا یہ علم ہے، اور دین حق یہ شریعت خداوندی. یہ دونوں چیزیں دے کر کے میں نے بھیجی ہیں. کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام دینوں پر اس کو غالب کیا جائے. کوئی مذہب، کوئی دین نہیں چلے گا. اگر دین ہوگا تو اللہ کا بھیجا ہوا دین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر کے آئے ہیں. اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ما کان لمؤمن ومؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. کہ نبی کی شان یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول جس بات کا فیصلہ کر دیں، کسی مومنہ عورت کو نہ کسی مومن مرد کو اس بات کی اجازت ہے کہ ان کے حکم کے خلاف سر منہ بھی حرکت کر سکیں. ان کا کوئی اختیار اپنا نہیں ہوگا. اللہ اور اس کے رسول کے احکام اور اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات کی روشن کے سامنے کسی مومن مرد، کسی مومنہ عورت کو یہ حق نہیں دیا جا رہا ہے کہ ان کی بھی اپنی کوئی خواہش ہوگی، ان کی بھی اپنی کوئی چاہت ہوگی. اسی لیے اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اے دنیا کے لوگوں اتباع کرو ان باتوں کی جو تمہارے رب کی طرف سے تمہیں بتلائی جا رہی ہیں، ان کی اتباع کرو. ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اور اللہ کے جو دوسرے اولیاء ہیں ان کی اتباع اور پیروی. اولیاء صرف جو اللہ کے اولیاء ہیں ان کی اتباع اور پیروی، اللہ کی اتباع اور پیروی کرو، صرف اللہ عز و جل کی، جو وہ نازل کر رہا ہے اپنے نبی پر اور نبی کے ذریعے تم تک پہنچ رہی ہیں وہ باتیں، ان کی اتباع اور پیروی کرو. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، اے کائنات کے لوگوں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے ہو. وہ دونوں چیزیں ہیں اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. موطا امام مالک کی یہ حدیث ہے. میرے عزیز، یہ آیتیں اور یہ حدیث اس بات کی واضح طور پر، اور اس طرح کی ایک نہیں، واللہ میں نہیں چاہتا کہ ان تفصیلات کو، اتباع نبی کی اہمیت کو اور اس کی ضرورت کو بتلایا جائے، بلکہ ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے اور محمد الرسول اللہ کا مطلب کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ کی خالص عبادت کی جائے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے. محمد الرسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی رسالت اور رسول کے بتلائے ہوئے احکام کے اوپر رسول کی خالص اطاعت کی جائے، اللہ کے نبی کی اطاعت میں کسی امتی کو شریک نہ کیا جائے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے. اسی طرح رسول کی اطاعت اور اتباع میں کسی کو شریک نہ کیا جائے. یہ واضح ہے. اس میں میں مزید آیات اور قرآنی شواہد نہیں پیش کرنا چاہتا. آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ اتباع اور تقلید میں فرق کیا ہے.
بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اتباع بھی وہی ہے، تقلید بھی وہی ہے، معنی دونوں کا پیروی کرنا ہے۔ بھائی اپنی زبان میں آپ کچھ بھی معنی مفہوم بیان کریں، لیکن قرآن کے اندر جو الفاظ بیان ہوئے ہیں ان کے درمیان آپ خلط ملط تو نہ کریں۔ اولاً تقلید کا تو لفظ نہ قرآن میں کہیں آیا ہوا ہے، نہ حدیث میں اللہ کے نبی نے بتلایا ہے، کہیں نہیں آیا ہوا ہے۔ البتہ جہاں کہیں آپ دیکھیں گے اتباع کا لفظ ہے، اطاعت کا لفظ ہے، اللہ اور اس کے رسول نے اپنے لیے اس کو استعمال فرمایا ہے۔ تو اتباع اور تقلید میں فرق کیا ہے؟ تو آئیے بتاتے ہیں۔ پہلے تو آپ نے یہ سمجھ لیا تقلید کس کو کہتے ہیں، تو پھر وہی میں ریپیٹ کر رہا ہوں، تقلید یہ ہے کہ بغیر دلیل اور بغیر ثبوت کے کسی امتی کی بات کے اوپر عمل کرنا، یہ تقلید ہے۔ اور اتباع کیا ہے؟ اتباع یہ ہے کہ قرآن و سنت کے دلائل اور براہین اور ثبوت کی روشنی میں عمل کرنا۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تقلید یہ ہے کہ بالکل آنکھ بند کیے ہیں امتی نے، کسی امتی نے کوئی بات کہی بغیر ثبوت پوچھے ہوئے، بغیر حجت اور دلیل کے اس نے کہہ دیا، اس کی بات کو آپ نے قبول کر لیا اور اس کے اوپر عمل کرنے لگے، یہ ہے تقلید۔ اور اتباع یہ ہے کہ آپ کو جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اس کا ثبوت موجود ہے۔ یہ کس نے کہا؟ اللہ نے کہا۔ یہ کس نے کہا؟ رسول نے کہا۔ اس کا ثبوت موجود ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں ایک راہ وہ ہے جس کی طرف تاریکیاں ہی، جو راہ تاریک ہی تاریک ہے، اور ایک راہ وہ ہے جس کے اوپر روشنی ہی روشنی ہے۔ تو بتلاؤ کن راہوں کو اختیار کرے گا ایک عقل مند آدمی؟ روشنی والی راہوں کو اپناؤ گے، روشنی والی راہوں کو آپ اختیار کرو گے۔ تو میرے عزیز یہاں تک تو جو میں نے بھی بات عرض کی ہے، یہاں تک تو سارے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور یہ جو جماعتیں فرقے بنا بنا کے دارالعلوم و مدرسوں کے اندر فرقہ واریت کی تعلیم دے رہے ہیں مولوی حضرات، ان سے بھی آپ پوچھیں گے، ان کے بھی جلسے ہوتے ہیں، ان کے بھی جلوس ہوتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں قرآن سنت کو مانو، قرآن سنت کو مانو، قرآن سنت کو مانو۔ یہاں تک تو سب تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن بھی برحق ہے، احادیث بھی برحق ہے، ہم سب مانتے ہیں، سب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی قرآن مانتے ہیں، ہم بھی حدیث مانتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جیسا ایک سادہ سودہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ پھر اختلاف کیوں ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی اب سب مانتے ہیں، سارے مولوی اس بات کے دعوے دار ہیں، تو کسی آپ کو کبھی توفیق ہوئی کہ مولوی صاحب سے پوچھیں کہ مولوی صاحب پھر اختلاف کیوں ہے؟ کیا بات ہے؟ اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ میرے عزیز اس کی وجہ یہ ہے، میں بتاؤں آپ کو، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اقرار تو کرتے ہیں مگر کے بعد موت ہے۔ ہاں، اس مگر کے بعد ہٹ دھرمی ہے، اس مگر کے بعد جہالت ہے، اس مگر کے بعد نادانی ہے، اور اس مگر کے بعد عقل و خرد کا ماتم ہے۔ مگر بہت ساری باتیں اس کے بعد آتی ہیں، ہم قرآن و حدیث کو نہیں سمجھ سکتے، مگر یہ اتنے بڑے بڑے علماء نے ہمیں فرمایا ہے، مگر یہ امت کا اجماع ہے کہ یہ امام ہیں، مگر یہ اللہ کے بڑے ہی ان کی کتابیں اللہ کے رسول کے دربار میں پڑھی گئیں، اللہ کے نبی نے پسند فرمائی ہیں، مگر اس لیے یعنی مگر کے بعد یہ تمام ہے۔ مگر یہ ہے کہ ان اماموں کے اوپر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اور ان میں سے کسی ایک کے مسلک کو اپنانا بے حد ضروری ہے، یہ فرض ہے، واجب ہے۔ آئیے ذرا دو تین باتیں یہاں میں ٹھہر کر کے آپ کو بتلاتا چلوں۔ ان اماموں کے اوپر ایمان لانا، ان کی باتوں کے اوپر عمل کرنا، یہ ذرا سمجھنے کی چیز ہے۔ ان اماموں کی باتوں کے اوپر ایمان لانا یعنی ان کی جو رائے ہے، ان کا جو قیاس ہے، بھائی ظاہر قرآن کی بات تو مسلم ہے نا، احادیث کی بات بھی کیا ہے؟ مسلم ہے۔ اب اس کے بعد تو قیاس ہے اور رائے ہے آدمی کی، ہے نا؟ تو ان اماموں کی جو رائے ہے، ان کا جو قیاس ہے، ان رائے اور قیاس پر چلنا یہ بھی ضروری ہے۔ لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ان اماموں کی رائے اور ان کی جو قیاس، ان کی جو سوچ اور سمجھ ہے، اس کے اوپر بھی چلنا ضروری ہے، یہ کس نے بتلایا؟ سوال ہے کہ نہیں بھائی؟ کس نے کہا کہ ان اماموں کی رائے اور ان کے قیاس پر عمل کرنا واجب ہے؟ یا کسی ایک کے
کسی ایک کی رائے اور اس کے خیال اور اس کے قیاس کو ماننا، اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے. اگر کوئی عمل نہیں کرے گا تو قرآن و حدیث پہ بھلے عمل کرے، وہ بد مذہب ہے، وہ بد دین ہے، وہ گمراہ ہے، وہ جہنمی ہے، وہ دوزخی ہے کہ نہیں؟ سوال ہے کس نے کہی یہ بات؟ اللہ نے فرمائی؟ لا. جواب ملے گا نہیں. جواب ملے گا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی؟ نہیں. کیوں؟ یہ بیچارے تو بہت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ تمام سب کی پیداوار ہے نا. صحابہ نے فرمایا؟ نہیں. کسی تابعی نے یہ بات کہی؟ نہیں. کسی، چلیں اب ائمہ ہی کا دور آتا ہے، تابعی کے بعد تبع تابعی نہیں، وہ کسی امام نے یا خود ائمہ رحمہم اللہ، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، کیا ان لوگوں میں سے کسی نے ایسی بات کہی ہے کہ لوگوں قرآن اور سنت کے اوپر عمل کر لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ہماری باتوں، ہماری جو قیاس ہے، ہماری جو رائے ہے، اس رائے کو ماننا بھی ضروری ہے، فرض ہے، ورنہ تم بددین ہوگے، جہنم میں جاؤ گے اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا. کیا ان ائمہ رحمہم اللہ نے فرمایا؟ ہے نا سوال؟ یہ سمجھنے کی چیز ہے نا. میں سمجھتا ہوں واللہ تمام باتوں کا نچوڑ یہی ہے. اگر اس کو سمجھ گئے تو بات ہی ختم ہے، اگر نہیں سمجھے تو پھر گئے. بھائی اللہ نے، اللہ کی بات ماننی ہے، یہ ہم کو کیسے پتا چلا؟ یہ ہمیں خود اللہ نے بتلایا ہے اور اللہ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ نہیں؟ کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی بات کو مانو. ہمیں کیسے معلوم ہوا؟ یہ اللہ نے بتلایا ہے، اللہ نے خود بتلایا ہے کہ میری بات مانو، اور اللہ کے نبی نے بھی گواہی دی ہے، بتلایا کہ ان کی بات، اللہ کی بات کو مانو، اور یہ بھی بتلایا ہے کہ مانو گے تو جنت میں جاؤ گے، نہیں مانو گے تو، یہ تو کنفرم ہے نا. اسی طرح سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں، خود رسول کی باتوں کی ماننے کی گواہی اللہ نے بھی دی ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ میری مانو گے تو جنت میں جاؤ گے، میری نہیں مانو گے تو جہنم میں جاؤ گے. اللہ رسول نے ایک دوسرے کی باتوں میں خود حکم دیا ہے، فرمایا ہے، اور آیات پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. چنانچہ چند آیتیں میں آپ کو بتلاؤں. اللہ رب العزت نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے لوگو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اے لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور ٹکڑے ٹکڑے نہ بنو. تو پہلی آیت میں تو اللہ نے فرمایا میری بھی اطاعت کرو اور میرے رسول کی بھی اطاعت کرو، یعنی اللہ نے خود کا بھی خود کے فرمان کے اوپر عمل کرنے کا حکم دیا اور رسول کے بھی فرمان پہ عمل کرنے کا حکم دیا. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ظاہر ہے وہ تو آئے ہی تھے اللہ کا پیغام سنانے کے لیے، تو جو یہ پیغام لا رہا ہے وہ خود گواہی دے رہا ہے اے میری امت کے لوگوں اللہ کی اطاعت اور پیروی کرو، اللہ کی فرما برداری کرو. تو نبی کیا فرما رہے ہیں؟ نبی کہہ رہے ہیں من احب سنتی فقد احبنی کان معی فی الجنہ، جو میری حدیثوں کو، میری سنتوں سے محبت کرتا ہے، جو میری سنتوں سے پیار کرے گا، تو در حقیقت اس نے میری سنتوں سے پیار کیا ہے، تو اس نے در حقیقت مجھ سے پیار کیا ہے. میری طریقوں کو اپنانے والا در حقیقت مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے کان معی فی الجنہ، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. ہے کہ نہیں؟ وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن ابا، قیل ومن ابا یا رسول اللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری امت کا ایک ایک آدمی جنت میں داخل ہوگا مگر وہ شخص جو میرا انکار کرے. قیل ومن اباک یا رسول اللہ، من اباک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ کا انکار کون کرے گا؟ کیسے ہوگا آپ کا انکار؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت اور پیروی کرے گا وہ جنت میں جائے گا. ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری باتوں کی نافرمانی کی گویا اس نے میرا انکار ہی کر دیا. اللہ اکبر. دیکھیں
یہ باتیں میں بطور استشہاد بتا رہا ہوں، ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ امت کو ان باتوں کی ضرورت نہیں. الحمدللہ یا تو بعض ہوں گے بیچارے ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی کیا فضیلت ہے، اور بعض تو ہمارے بہت سارے اخوان، بھٹکل کے بہت سارے اخوان نے مجھ سے سوال کیا، اور مجھے یاد ہے پچھلے 4-5 مہینہ پہلے انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا یہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے نا، یہ تو اللہ کے نبی کے ساتھ رہتے تھے نا، واللہ بتا. ارے میں نے کہا یار آپ کہا اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں مجھے اس کا پتہ نہیں تھا. واقعی آج بہت سارے ہمارے اخوان ہیں، بہت سارے ہمارے بھائی ہیں، ان کو اسلام کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن انہیں یہ ضرور پتہ ہے کہ میں حنفی ہوں. ہاں، انہیں قرآن کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، انہیں احادیث کے معلوم. جیسے ہمارے ہاں یہ پتہ ہے سب کو کہ میں وہابی نہیں ہوں، ایسے یہ بھی پتہ ہے کہ میں حنفی ہوں. واللہ بتا رہا ہوں. مولویوں نے انہیں نماز کا طریقہ نہیں بتایا، وضو کا سلیقہ کچھ نہیں بتلایا، اور جو بتلایا بھی وہ کتابیں لکھی. کیا؟ حنفی نماز کا طریقہ، شافعی نماز کا طریقہ ہے نا. آج اس طرح کی کتابیں لکھی گئیں. سچی نماز. ہم نے کہا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان بھی حنفی ایمان ہوگا. اور کسی نے دل جلے نے کسی سے کہہ بھی دیا کہ حضرت آپ کی نماز جب حنفی نماز ہے تو یہ داڑھی کون سی ہے، حنفی ہے کہ شافعی والی کون سی داڑھی ہے؟ وہ غصہ ہو گئے، کہنے لگے آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے بھائی آپ نے جب فرض نماز بانٹ لیا تو پھر داڑھی بھی آپ کی کیا نام رکھے ہیں آپ اس کا، جب آپ خود بھی حنفی، تو اس کا مطلب آپ کی داڑھی بھی حنفی والی ہے، حنفی ہے. غرض اس طرح کا ہمارے ہاں تصور دیا گیا میرے عزیز میرے بھائی کہ لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے، لیکن یہ ضرور معلوم ہے کہ وہ حنفی ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو حنفی، شافعی، مالک، یہ قرآن اور حقیقت میں قرآن اور حدیث ہی ہے، بس اسی کو پکڑ لو نجات ہو جائے گی. اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، عوام بیچارے عوام، ان کو یہی شعور دیا گیا، انہیں بتلایا گیا یہ دائرہ ہے، اس دائرے سے. اور اللہ اکبر، میں آپ کو بتاؤں گا یہاں تک تشدد کیا گیا اور فقہ کی کتابوں میں لکھا گیا کہ اگر کوئی حنفیت کو چھوڑ کر شافعیت اختیار کرتا ہے ہاں تو اس کے اوپر سرے بازار درے لگائے جائیں گے، ایسے ہی درے جیسے ایک مرتد کو درے لگتے ہیں. اور لگایا گیا. قاضی نے حکم دیا لگاؤ اس کو. کیوں اس نے آمین کہی، کیوں اس نے رفع دین کیا؟ ہاں یہ بڑی عظیم، میں بتاؤں گا ابھی. اور وہ پیپرز تو اچانک جلدی میں بھول ہی گیا جو کل میں لایا تھا، لیکن بہرحال میرے ذہن میں وہ خاکے موجود ہیں، میں انشاءاللہ اور حوالے دوں گا. میں ٹھوس انشاءاللہ تعالیٰ کوئی دنیا میں کوئی ایسی بات اللہ کے فضل سے بولوں گا ہی نہیں، نہ بولتا ہوں، نہ میری عادت ہے کہ جو کوئی انگلی رکھ سکے، چاہے کوئی بہت بڑا جگادڑی آ جائے، انشاءاللہ انگلی رکھنے کی میں مہلت نہیں دیتا ہوں. کیوں؟ مجھے پتا ہے ان راہوں کا، یہ جو بیچارے آج چاٹ رہے ہیں نا، چل رہے ہیں مولوی لوگ، عوام کی بات نہیں کر رہا. عوام دیکھو، آپ لوگ یہ غلط فہمی میں پڑ جاتے ہو یار یہ ہمیں برا کہتے ہیں. ہم آپ کو برا نہیں کہتے، استغفر اللہ. بھائی میرے، میں بھی ایک عامی آدمی تھا، میں بھی ایک طالب علم ہوں، میں آپ کو وہ راہ سے آگاہ کر رہا ہوں جن راہوں کو چھوڑ کر کے میں آیا ہوں، جن کے اوپر میں چل کے آیا ہوں. میں نے دیکھا ہے اور میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں. اور میں اللہ عز و جل کی قسم کھا کے بات کہتا ہوں، میں نے جو مطالعہ کیا ہے شروع سے لے کر اخیر تک، جب سے، معاف کیجئے گا میں نے کہا میں علماء کی بات کر رہا ہوں، آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں. آپ سچے ہو سکتے ہیں، آپ ناسمجھی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے اپنے آپ کو کچھ بھی کہہ لیں، لیکن حقیقت یہ ہے. اور میں مولوی حضرات سے میں اس کی تائید، اگر وہ تو نہیں کریں گے، لیکن میں ان سے درخواست کروں گا کہ ذرا تاریخ اٹھا کر کے دیکھو. جو میرے سامنے کتابیں ہیں ان کتابوں کے حوالے سے اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، میں نے شیعوں کو بھی اتنا جھوٹا نہیں دیکھا ہے جتنا میں نے ان حنفی مولویوں کو جھوٹا دیکھا ہے. اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں. میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر کسی کو کذاب یا جھوٹا کہنا ہو تو اسے یہ نہ کہو تو جھوٹا ہے، اسے کہہ دو تم حنفی ہو کیا. اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، اس قدر جھوٹ اور اس طرح آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں کہ ابھی میں بتاؤں گا دلائل ہیں
کوئی فالتو کچی گولیاں ربانی نہیں کھیلتا ہے، اللہ کا فضل ہے، پورا ثبوت ہے. اور اس کے باوجود بھی اگر عام لوگ آپ لوگ نہ سمجھو اور پھر وہی مولویوں کے نعرے لگاؤ تو بات الگ ہے. پھر تو یہ تو انصاف تو نہ ہوا نا. آج میں کچھ باتیں ایسی بھی کروں گا کہ میں وہ آپ کی عدالت میں وہ باتیں چھوڑوں گا، آپ خود فیصلہ کر لو، مجھے فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ خود فیصلہ کرو آپ کہاں جا رہے. تو اس طرح سے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس طرح سے امت کے دماغ میں بٹھا دیا گیا ہے، نہیں تم حنفی ہو خلاص. ہمارے ملکوں میں دیکھیں جو شافعی ہیں ان کو تو کہتے ہیں نا برحق ہیں، لیکن ان بیچاروں کو ہم نے بامبے بھیونڈی وغیرہ میں دیکھا ہے. واللہ بتا رہا ہوں ہمارے حنفی اولاً ان کے بارے میں تو کچھ جانتے بھی نہیں، اور اگر کچھ جانتے بوجھتے بھی ہیں تو انہیں ان کی مسجد میں کبھی بھول کے بھی نماز پڑھنے نہیں جاتے. اور بلکہ میں ایک مسجد ایسی جانتا ضرور ہوں بھیونڈی کے اندر، اور کوئی جائے تو دیکھے ذرا، اس مسجد کے اندر ایک ہفتہ جمعے کا ایک ہفتہ شافعی مذہب کا آدمی امامت کرتا ہے اور ایک ہفتہ حنفی مذہب کا آدمی امامت کرتا ہے. ایسی مختلف ہو گئی مسجد. مطلب یہ ہے کہ مسجدیں الگ ہیں، رشتے ناتے بھی الگ ہیں، سب کچھ الگ ہیں، بلکہ ان کو تو مسلمان ہی نہیں سمجھا جاتا. کہا یہ جاتا ہے کہ مسلمان ہے بس. بہرحال وہ میں بھی داستان لاؤں گا. عرض کرنے کا مطلب یہ کہ اس طرح سے امت کے دماغ میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ بس تم حنفی ہو، بس یہی تمہارا دھرم ہے، تمہارا دین، اور تم جیسے ہم بتلا رہے ہیں اس طرح نماز پڑھو، اس طرح روزہ رکھو، اسی طرح کچھ. اور ہمارے یہ جو دوسری پارٹی بیچارے جو حنفیت کے تحفظ کے لیے نکلے ہیں، ہمارے تبلیغی جماعت کے بھائی لوگ، یہ تو ہر فرقے میں جاتے ہیں، شافعیوں میں بھی جاتے ہیں، کہتے ہیں تم بھی تو مقلد ہو، ہم بھی مقلد ہیں، بھائی بھائی ہیں، نہ تم ہمارے مسئلے کو چھوڑو نہ ہم تمہارے مسئلے کو چھوڑو، جو تم کر رہے ہو تم وہ کرو، جو ہم کر رہے ہیں وہ ہم کریں. بس وہ بدعقیدیاں جو زکریا صاحب نے فضائل اعمال نصاب میں ڈالی ہیں اس کو پڑھتے رہو، اس کو پڑھتے رہو. سوچیں آپ، واللہ بدلا رہا. آج اس طرح ہمارے بھٹکل کے نوجوانوں کو انہوں نے اسی طرح گمراہ کیا ہوا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی اور رسول اور اللہ عز و جل نے خود اپنے اور اپنے نبی کے اتباع اور پیروی کا حکم دیا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول نے اس کے بعد کسی امتی کی اتباع اور پیروی کا حکم نہیں دیا ہے. اب آئیے تو کیا ان ائمہ نے، جب اللہ نے نہیں حکم دیا، رسول نے نہیں حکم دیا، صحابہ نے حکم دیا، تو یہ کیا ان بیچارے ائمہ نے اپنے پیچھے چلنے کا لوگوں کو حکم دیا؟ سوال یہ بھی ہے نا. تو پھر اماموں نے کہا ہوگا کہ بھئی ہمارے پیچھے پیچھے چلو. آئیے اس بات کا پتہ لگائیں. تو اس بات کا پتہ لگانے سے پہلے ہمارے لیے یہ ضروری بھی ہے کہ ہم آپ کے سامنے یہ بھی رکھ دیں کہ یہ کب پیدا ہو رہے ہیں، کب مر رہے ہیں، ان کی عمر کیا ہے، انہوں نے اپنی زندگی میں کتنی کتابیں لکھی. ٹھیک ہے، یہ بھی جانکاری لینا ضروری ہے کہ نہیں؟ بھئی کسی کی اگر حقیقت معلوم کرنی ہے، جنم کنڈلی بہت ضروری ہے معلوم کرنا، اس کا پورا تعارف، یہ کب ہوئے، کیا ہوئے، تاکہ لوگوں کو یہ پتا چلے نا کہ یہ ائمہ کرام رحمہم اللہ جو تھے یہ کب پیدا ہوئے، کیا نبی کے زمانے میں تھے یا نبی سے ان کا یعنی کیسے کیا ہوا، کون سی تاریخ ہے ان کی. تو یہ ذرا معلوم کرنا ضروری ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، ان کا نام کیا تھا؟ نعمان ابن ثابت. ان کا نام کیا تھا؟ اور ابو حنیفہ ان کی بیٹی کا نام تھا. تو ابو حنیفہ یعنی حنیفہ کے ابو، حنیفہ کے ابا. تو یہ جو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں نا یا احناف، یہ امام صاحب کی طرف نسبت نہیں ہے، نہ، یہ تو ان کی بیٹی کی طرف منسوب ہے بیچارے. صحیح بتا رہا، ان کی نسبت بھی عورت کی طرف. ہاں امام صاحب کا جو نام ہے وہ نعمان ابن ثابت رحمت اللہ علیہ. تو آپ سوچیں حنیفہ کہاں، ابو حنیفہ. اور ایک بات یہ بھی بتاؤں، اللہ عز و جل کی قسم ہے، مورخین نے ایسے تقریباً 50 ابو حنیفہ کے نام بتلائے ہیں جو خود یعنی یہ جو وہ ہے کیا کہتے ہیں کنیت، اس کنیت کے 50 علماء کا ذکر کیا ہے جو اپنے اس عہد کے 50 علماء تھے جن کا نام، جن کی کنیت ابو حنیفہ تھی، جن میں رافضی بھی تھے، شیعہ بھی تھے، قدری بھی تھے، بدعقیدہ لوگ بھی تھے،
بغداد کے اندر اور اسلامی مملکتوں کے اندر 50 ابو حنیفہ کا نام بتلایا جاتا ہے، اور ایک ہی زمانے میں، ایک ہی آگے پیچھے تھوڑا سا بس، ایک ہی زمانے میں 50۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو احناف اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ نعمان ابن ثابت رحمت اللہ علیہ کے پیروکار ہیں، یا یہ کون سے ابو حنیفہ کی فقہ لے کے چل رہے ہیں؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ کیوں؟ امام صاحب نے کوئی کتاب نہیں لکھی، تاریخ اٹھا کے دیکھو، امام صاحب کی کوئی کتاب موجود نہیں، کوئی کتاب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے تحریر فرمائی ہے۔ ایک کتاب مارکیٹ میں فقہ اکبر کے نام سے، مسند امام ابو اعظم ابو حنیفہ کے نام سے ہمارے کچھ لوگوں نے کوشش کی ہے، لیکن ان کے خود لوگوں نے ان کو لعنت کی ہے کہ یہ امام صاحب نے نہیں لکھی ہے، بلکہ بعد کے لوگوں نے لکھ کر امام صاحب کی طرف منسوب کیا۔ ہر قوم میں کچھ حق پسند ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہندوؤں میں بھی ہندو ہیں، لیکن وہ حق کبھی کبھی بول دیتے ہیں، جسے رام بلاس پاسوان نے ایک دفعہ کہا تھا، نہیں کہا تھا کہ ہم 1 کروڑ خداؤں کو پوج رہے ہیں، 1 کروڑ خداؤں کو پوج رہے ہیں، پھر بھی کاسے گدائی لے کر، کشکول لے کر ادھر ادھر مانگتے پھر رہے ہیں۔ لیکن عرب کی دھرتی پر ایک ہی نبی آیا، آج وہاں کی زمین سونا اگل رہی ہے۔ دیکھ، اس نے یہ بات کہی تھی، اور آپ لوگوں کو پتا اخبارات میں بہت تیز آتی، 3 سال پہلے اس کا بیان آیا تھا، اور یہ غالباً وہ اس کے دور کی بات ہے جب وہ وزیر اعظم تھا، کیا نام ہے وہ، دیوگوڑا جو وزیر اعظم، اس کے دور کی بات ہے۔ اس نے کہا تھا ہم 1 کروڑ خداؤں کو پوجنے والے، ہم بھیک مانگتے ہیں ادھر ادھر، لیکن عرب کی دھرتی پر ایک نبی آیا، وہ ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہاں کی زمینیں آج سونا اگل رہی۔ اس نے یہ بات کہی، تو حق کبھی کبھی نکل جاتا ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو ایسے ہی کچھ لوگوں نے فقہ ابو حنیفہ کے نام سے فقہ الاکبر مسند امام ابو حنیفہ کے نام نکالا، لیکن ان کے خود ماننے والوں نے اس کو کہا نہیں یہ امام صاحب کی طرف منسوب نہ کیا جائے، یہ کتاب امام صاحب نے نہیں لکھی ہے، بعد کے لوگوں نے لکھ کر ان کی طرف منسوب کیا ہے۔ خیر، تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ کا نام کیا ہے؟ نعمان ابن ثابت۔ یہ کہاں پیدا ہوئے؟ کوفہ کے اندر۔ کس سن میں پیدا ہوئے؟ سن 80 کے اندر پیدا ہوئے۔ کس سن میں وفات ہوئی ان کی؟ سن 150 کے اندر وفات ہوئی ہے۔ جاؤ، ہمیں تو بدنام کرتے نا کہ امام صاحب کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ بیٹا تم سے زیادہ ہم امام صاحب کو مانتے ہیں، اور امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی قدر و قیمت ہمارے دلوں میں ہے، لیکن ہم عیسائیوں کی طرح، جس طرح وہ عیسیٰ کو مانتے ہیں ہم اس طرح نہیں مانتے۔ ہم امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی قدر کرتے ہیں۔ اچھا میں ابھی بتاتا ہوں، چلو یہ ہو گئی، ان کی کوئی تصنیف نہیں ہے۔ امام مالک اس کے بعد ہے، جسٹ امام دار الہجرہ، ان کا نام مالک ابن انس ہے۔ یہ کس سن میں پیدا ہوئے؟ یہ سن 93 میں، 93 میں پیدا ہوئے، اور ان کی عمر 86 برس کی تھی۔ امام ابو حنیفہ کی رحمت اللہ علیہ کی عمر 70 برس کی تھی، ان کی عمر 86 برس کی تھی۔ یہ مدینہ کے رہنے والے تھے، مدینہ میں پیدا ہوئے، اور موطا امام مالک ان کی معرکۃ الآراء کتاب ہے، جو صحیح بخاری سے پہلے ہی لکھی جا چکی تھی، اور ان کی وفات سن 179 یعنی 179 کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے۔ اور ان کی قبر کہاں ہے؟ ان کی قبر مدینہ منورہ کے اندر ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کہاں ہے؟ یہ کوفہ کے اندر ہے۔ اس کے بعد حضرت امام مالک کے شاگرد حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام محمد ابن ادریس ہے، ان کی ولادت 150 ہجری میں، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قبر میں جا رہے ہیں، اور امام صاحب طلوع ہو رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں۔ ایک پیدائش اور موت کا فاصلہ ہے، دیکھیں ائمہ کے بارے میں، ایک دفن ہو رہے ہیں بیچارے، اور ایک پیدا ہو رہے ہیں۔ اور ان کی عمر 54 سال، 54 سال تھی۔ مصر کے اندر یہ رہتے تھے۔ ان کی یعنی قبر ہے، اور مسند شافعی انہوں نے تحریر فرمائی ہے، اور ان کی وفات سن 204 ہجری کے اندر ہوئی۔ اس کے بعد حضرت امام احمد بن حنبل، امام اہل السنہ والجماعہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کی ولادت 164 ہجری کے اندر ہوئی ہے۔ عمر ان کی 77 سال تھی،
اور دمشق کے اندر کے رہنے والے تھے، دمشق کے اندر دفن ہوئے ہیں یہ. اور مسند احمد جو تقریباً 35 جلدوں کے اندر ہے، حدیث کی کتاب جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تحریر فرمائی، اور ابھی 15 جلد تحقیق کے لیے باقی ہے. 35 اور 15 کتنا ہوا؟ 50 جلدیں حدیثوں کی انہوں نے تحریر فرمائی، حدیث کی خدمت انہوں نے کی ہے. اور جن کے بارے میں آتا ہے تقریباً 1 لاکھ حدیثیں امام اہل السنہ والجماعہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو برزبانی حفظ تھی. 1 لاکھ. بہرحال اچھا جناب، یہ آپ کو پتہ چل گیا یہ ائمہ مکمل طور پر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ چاروں کے چاروں کسی ٹیبل پر جمع ہوئی. ہوا ایسا؟ ہم دیکھ رہے ہیں ایک مر رہے ہیں تو دوسرے پیدا ہو رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ پھر تیسرے پیدا ہو رہے ہیں تو ایک چوتھے جا رہے ہیں. اس طرح سے ہوا ہے. کبھی یہ بیچارے چاروں اکٹھا نہیں ہوئے. کوئی کہاں پیدا ہو رہا ہے، کوئی مدینے میں، کوئی کوفہ میں، کوئی مصر میں، کوئی کہاں دمشق میں، ہے کہ نہیں؟ لیکن اس میں 2-3 ائمہ ایسے ہیں جو آپس میں ملے بھی ہیں. مثلا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات مدینے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی ہے، لیکن بس اتنی دیر کی بس استفادہ اور افادہ ہوا ہے، بس زیادہ لمبی ملاقاتیں. حج کرنے آئے تھے، زیارت کرنے مدینے کی، علم حاصل کرنے، دیکھا امام صاحب سے ملاقات ہوئی ان کی. اور کسی نے پوچھا امام مالک سے کہ یہ کون سا آدمی ہے؟ کہا یہ کوفے کا وہ مفکر آدمی ہے کہ اگر اس لکڑی کو سونا ثابت کرنا چاہے تو سونا ثابت کر سکتا ہے. اسی طرح سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک سے ملے ہیں، اور امام احمد حنبل بھی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی ملاقات ہے، امام مالک کے یہ شاگرد تھے. لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ یہ چاروں امام ایک جگہ جمع ہوئے ہوں، یا ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہوں، یا ایک زمانہ انہوں نے پایا. چاروں نے ایک دوسرے کا زمانہ اس طرح سے اکٹھا کبھی نہیں پایا ہے، بلکہ مختلف. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بیچارے ایک پیدا ہو رہے ہیں اور ایک وفات پا رہے ہیں، تو پھر امام صاحب کو چاہیے تھا کہ امام، یعنی مثلا امام شافعی ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو چاہیے تھا کہ پھر اپنے استاد امام مالک سے اختلاف کر کے شافعی مذہب نہ بناتے، ہے کہ نہیں؟ اور پھر جب امام ابو حنیفہ کا یہ مقام تھا کہ اس لکڑی کو سونا ثابت ہو، امام مالک نے امام ابو حنیفہ کے خلاف کیوں فقہ تیار کی، ہے کہ نہیں؟ پھر امام شافعی تو ابھی بچے تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو علم کا اتنا ذخیرہ اگر مان لیا جائے چھوڑ کے گئے تھے، تو پھر امام شافعی نے امام ابو حنیفہ کی مخالفت کیوں کی؟ کیا امام ایک دوسرے کی مخالفت کریں تو یہ جائز ہے؟ بولو. ہاں، آپس میں وہ لڑیں تو وہ جائز ہو. ہم اگر کہیں کہ بھائی ہم امام صاحب کو نہیں مانتے مثال کے طور پر، تو ہم بددین ہو جائیں. امام شافعی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا امام شافعی بددین تھے جو امام صاحب کو نہیں مانتے تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو؟ استغفر اللہ. دیکھیں بہرحال یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہاں میں آپ کو چھوڑتا ہوں، اس کو کوئی حل نہیں کر پائے گا، اس کو کوئی حل نہیں کر پائے گا. کچھ لوگ جھوٹی باتیں کہتے ہیں کہ امام شافعی جب بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قبر کی زیارت کے لیے جاتے تو جیسے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کا حکم دیا ہے اسی طرح سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی نماز پڑھتے تھے. کسی نے پوچھا یہاں آ کر آپ بدل کیوں دیتے ہیں طریقہ؟ کہنے لگے اس لیے کہ اس امام سے مجھے حیا آتی. نعوذ باللہ. کیا امام شافعی اتنے بدعقیدہ تھے کہ وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ زندہ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ دیکھیں یہ اپنی گند کہاں کہاں یہ کن کن لوگوں پہ اچھال رہے ہیں، بدعقیدگی کی یہ گندگی. المہم آگے چلتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ جب یہ چاروں ائمہ رحمہم اللہ جن کی تقلید کی جاتی ہے اور فرض قرار دیا جاتا ہے کہ کسی ایک کی تقلید کی جائے، کیا انہوں نے یہ کہا ہے میری تقلید کرو؟ چلو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے امام ہے نا، کیونکہ سب سے پہلے پیدا ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں یہ سب سے پہلے پیدا ہوئے اسی لیے ان کو امام اعظم کہا جاتا ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. میاں امام اعظم کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا امام. تو بڑا آدمی کب ہوگا؟ 10 آدمی ہوں گے جب تو کہا جائے گا یہ ان سے بڑا ہے. 10 آدمیوں میں آپ بڑے ہوں گے تب تو کہا جائے گا بڑا ہے. جب 10 آدمی ہیں ہی نہیں، وہ اکیلے ہیں، تو اکیلے کوئی اپنے آپ کو امام اعظم کیسے کہے گا؟ تو ان ائمہ رحمہم اللہ کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان لوگوں میں سب سے بڑے تھے وہ امام اعظم، عظیم تھے، علم والے تھے، اس لیے ان کو امام اعظم کہا جاتا ہے. بات یہ غلط ہے، یہ نہیں ہے.
بلکہ 2 شاگرد تھے امام صاحب کے، پتہ ہے نا، محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک شاگرد تھے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جن کا نام یعقوب تھا. اور ان کے بارے میں کیا بتاؤں، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو تاریخ کے اندر آتا ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہارون رشید کا زمانہ تھا، غالباً ہارون رشید کا زمانہ تھا. اس کی نیت کسی باپ کی جو باندی تھی نا، باپ کی باندی لونڈی، اس کے اوپر آ گئی. وہ خوبصورت تھی. اس نے کہا میں تمہارے باپ کی باندی ہوں، اس لیے تم ہم سے مل نہیں سکتے. انہوں نے کہا اب کیا کریں؟ ہارون رشید نے کہا اب کیا کریں؟ چنانچہ امام ابو یوسف کو رات کو بلوایا اور کہا کہ کوئی حل نکالو، کوئی مسئلہ نکالو. انہوں نے کہا کہ وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، کہہ رہی میں تمہارے باپ کی باندی ہوں. تو انہوں نے کہا کس نے دیکھا ہے کہ وہ باپ کی باندی؟ جھوٹ بھی تو بول سکتی ہے، اس لیے اس کی بات کا اعتبار ہی مت کرو اور اس سے ہم بستری کر لو. استغفر اللہ. چنانچہ ہارون رشید نے ان کے فتوے پر عمل کر لیا اور باقاعدہ نہ جانے کتنے ہزار کی اشرفیوں کا اس نے آرڈر دیا کہ خزانے سے جا کر کے لے لو. یہ آئے خزانے کے پاس تو جو خزانچی تھے سارے اپنے ڈور اور بند کر کے، دروازے اور بند کر کے جا رہے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بھائی یہ پروانہ لو امیر المومنین کا اور مجھے خزانے سے اب بھی اسی وقت نکال کے دو. اس نے کہا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب اس وقت نہیں ملے گا. صبح کہنے لگے، صبح نہیں اس وقت کہنے لگے اب دروازہ نہیں کھولا جائے گا. تو اللہ بہتر جانتا ہے یہ باقاعدہ تاریخ میں ان کے تعلق سے لکھا ہوا ہے، غلط ہے یا صحیح ہے یہ میں نہیں جانتا، لیکن مورخین سلف نے لکھا ہے اس کو، اسلام کے تاریخ دانوں نے ان کے حالات میں یہ لکھا ہے کہ امام ابو یوسف نے کہا رحمت اللہ علیہ کہ جس دروازے کو اللہ نے بند کر دیا تھا، میں نے وہ دروازہ جب کھول دیا ہے تو تم بادشاہ کے بند کیے ہوئے دروازے نہیں کھول سکتے؟ اب بھی کھولو، اللہ کا بند کیا ہوا دروازہ میں کھول کے آ رہا ہوں. یہ بات انہوں نے کہی. امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ یہ 2 شاگرد تھے، ان کو صاحبین کہا جاتا ہے. تو یہ دونوں شاگرد اور امام صاحب، ان دونوں، اور یہ بھی امام ہے وہ بھی امام ہے، تو ان دونوں کے مقابلے میں وہ کون تھے؟ امام اعظم کہلائے گئے. انہی کا دور ان کو ملا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ان دونوں کے مقابلے میں وہ امام اعظم کہلائے گئے، ورنہ امام شافعی کا تو دور ہی نہیں آیا تھا بیچارے جب وہ امام تھے. اور بہرحال ان کی شخصیت کیا تھی وہ ہمیں نہیں جانتا، نہ میں جانتا ہوں، لیکن میں اس کے اوپر روشنی ڈالنے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے. آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میزان شعرانی کے حوالے سے اور عقد الجیش شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے حوالے سے اور حجت اللہ البالغہ محدث ہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جن کو کہا جاتا ہے، جن کو سارے احناف مانتے ہیں، ان کے حوالے سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ امام صاحب نے فرمایا کہ حرام علی من لم یعرف دلیلی ان یفتی بکلامی. اس بندے پر حرام ہے اس بندے پر جو میری کسی بات کی دلیل جانے بغیر فتویٰ دے. امام صاحب کا فرمان ہے کہ میری بات کی اگر کسی کو دلیل نہیں معلوم ہے تو اسے کسی تک پہنچانا یا اس بات پر فتویٰ دینا کیا ہے؟ یہ حرام ہے. اب بتاؤ یہ مفتی لوگوں کو کیا کہیں گے آپ جو آج عند ابی حنیفہ، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، ابو حنیفہ کیا کہیں گے آپ ان کو؟ حرام کار کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ بغیر ثبوت اور بغیر دلیل کے یہ فتوے دیتے ہیں. اسی طرح سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اذا رأيتم كلامنا يخالف ظاہر الكتاب والسنہ، اے دنیا کے لوگوں اگر میری کوئی بات کتاب و سنت کے مخالف ہے، فاعملوا بالکتاب والسنہ، تو اے لوگو میری بات وضربوا بکلام الحائط، میری باتوں کو دیوار پر مار کر اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر، میری بات کو مت. میزان شعرانی عقد الجید. امام صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ میرے پیچھے پیچھے نہ چلو، میری بات اگر قرآن و سنت کے خلاف ہو تو دیوار پہ مار دو اور قرآن و سنت کے اوپر عمل کرو. اسی طرح امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، حدیث صحیح تمہیں مل جائے وہی میرا مذہب ہے. تو یہ امام صاحب کا فرمان ہے. دوسرے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک کیا فرماتے ہیں؟ انما انا بشر اختی و اصیب فانظروا فی رائی، اے لوگو میں ایک انسان ہوں، مجھ سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، میں صحیح بات بھی، کبھی میری رائے صحیح بھی ہوتی ہے اور کبھی اس کے اندر غلطی بھی ہوتی ہے، تو دیکھ لیا کرو میری رائے کو.
کس کے اوپر دیکھ لیا کریں؟ فَكُلُّ مَا وَافَقَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةِ، تو ہر وہ میری رائے جو قرآن و سنت کے موافق ہے، فَخُذُوهُ، اس کو لے لیا کرو، وَكُلُّ مَا لَمْ يُوافِقْ، اور میری جو رائے کتاب و سنت کے موافق نہیں ہے، فَتَرُكُوهُ، اس کو چھوڑ دیا کرو، اس کو ترک کر دیا کرو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ اسی طرح امام مالک فرما رہے ہیں کہ مَا مِنْ أَحْدٍ إِلَّا وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ كَلَامِهِ مَرْدُودٌ عَلَيْهِ، ہر آدمی دنیا کا اس کی بات لی بھی جا سکتی ہے اور چھوڑی بھی جا سکتی ہے، إِلَّا صَاحِبَ هَذَا الْقَبْرِ، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی۔ اسی طرح سے یہ رہا امام مالک۔ تو ان امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان سے کیا پتا چلا کہ امام مالک نے بھی نہیں کہا ہے کہ میرے پیچھے پیچھے چلو یا میری تقلید کرو یا میری اتباع کرو، بلکہ وہ بھی کہہ کر کے گئے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اور پیروی کرو، میری باتوں کے اوپر عمل۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام شافعی کیا فرما رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ اذا رأیتم کلامی یخالف الحدیث، جب تم دیکھو کہ میری بات حدیث کے مخالف ہے، فاعملوا بالحدیث واضربوا کلامی بالجدار او الحائط، میری باتوں کو دیوار پر مار کر حدیث کے اوپر عمل کر لیا کرو۔ اسی طرح سے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں؟ لا تقلدنی، میری تقلید مت کر، ولا تقلد مالکا، مالک کی تقلید، امام مالک کی تقلید مت کر، ولا الشافعی، شافعی کی بھی تقلید مت کر، ولا الاوزاعی، اوزاعی کی بھی تقلید مت کر، ولا الثوری، امام ثوری کی بھی تقلید مت کر، خذ الکلام من حیث اخذ، وہیں سے تم بھی دین کو حاصل کرو جہاں سے انہوں نے حاصل کیا ہے، یعنی الکتاب والسنہ۔ ان سبوں نے نہ تو خود کے پیچھے چلنے کا حکم دیا ہے اور نہ ہی کسی کے پیچھے چلنے کا۔ بات واضح ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اس میں بھی کوئی شک ہے؟ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کس نے کہا کہ ان کی تقلید واجب ہے؟ نہ اللہ نے کہا، نہ رسول نے کہا، نہ صحابہ نے کہا، نہ تابعین نے کہا، نہ ائمہ رحمہم اللہ نے کہا، تو پھر کہا کس نے؟ کہا کس نے؟ یہاں چور ہے، یہیں چور چھپا ہے۔ کہا کس نے کہ ان کے پیچھے پیچھے چلو؟ کس نے کہا؟ علماء کہتے ہیں۔ ابے کون سے علماء کہتے ہیں؟ کون؟ کس نے کہا؟ اہل علم کہتے ہیں۔ اہل علم ہیں بھی کون؟ کس نے کہا کہ تقلید شخصی واجب ہے؟ کس نے کہا؟ ائمہ تو یہ کہہ کر کے نہیں گئے۔ تو پھر بتاؤ، جب امام دنیائی میں منع کر رہے ہیں تو آخرت میں تمہیں جنت میں لے جائیں گے؟ بولو۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ تو کسی امام کو نہیں مانتے ہو، جب قیامت میں اللہ کہے گا اپنے اپنے اماموں کے ساتھ لگ جاؤ، تو تم کس کے پاس جاؤ گے؟ تم کس امام کے پاس جاؤ گے؟ مجھ سے کچھ لوگوں نے یہ شکایت کی، میں نے کہا ان سے کہہ دو کہ جو تمہارے امام ہیں نا، ان اماموں کے امام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے رہیں گے ہم انشاءاللہ، کیونکہ ہم انہیں امام الہدا تسلیم کرتے ہیں، امام الرسول ہیں وہ۔ اور جہاں تک تمہارے اماموں کی بات ہے تو میں نے کہا ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں ان سے کہہ دو کہ پتہ نہیں امام صاحب تو وہ تو منع کر کے گئے بھائی میرے پیچھے اوچھے نہیں چلنا، اب تم یہاں رٹی لگا رہے ہو، وہاں تمہیں پہچانیں گے ہی نہیں انشاءاللہ، وہ تو جانیں گے نہیں بیچارے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تم آپس میں یہی ایک دوسرے کو جہنمی بتا رہے ہو۔ اب ہے کہ نہیں؟ بریلی شریف کے لوگ ان کو جہنمی کہہ رہے ہیں، دیوبند شریف کے لوگ ان کو جہنمی کہہ رہے ہیں، ہے؟ تو جب دنیا میں تم ایک دوسرے کو جہنمی کہہ رہے ہو، قادیانی بھی ہے بھائی، وہ بھی حنفی ہی تھا، اسے بھی تم جہنمی کہہ رہے ہو، کافر کہہ رہے ہو، تو جب قیامت کے دن اب امام صاحب کے ارد گرد جاؤ گے تو امام صاحب کہیں گے ابے دنیا میں تو تم ایک دوسرے کو جہنمی کہہ رہے تھے، ہیں اب تجھے لے کے جاؤں یا ان کو لے کے جاؤں؟ کس کو لے کے جاؤں؟ ہو تو سب حنفی ہیں، ہے کہ نہیں؟ کن کو جنت میں لے کے جائیں گے؟ میں یہ کہا کرتا ہوں امام صاحب سب کو لات مار کے انشاءاللہ خود چلے جائیں گے جنت انشاءاللہ، کیونکہ وہ تو خود اپنے نبی کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، کیونکہ ان کا تو یہ منہج اور طریقہ تھا اور ان کی دعوت تھی کیا؟ ما انا علیہ واصحابی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے تھے کہ جس کے اوپر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ وہ ائمہ رحمہم اللہ اپنے نبی کے فرمان کے مطابق انہی راہوں پر گامزن تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتلائی تھی۔ جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں، سب کا نبی ایک، سب کا رسول ایک، سب کا اللہ ایک، سب کا قبلہ ایک، سب کا قرآن ایک، سب کی حدیث ایک، سب کا اللہ ایک،
تو یہ امت بھی ایک ہے، یہ امت بھی ایک ہے، اور جو اختلاف کریں وہ انیک ہے۔ وہ کون ہے؟ انیک ہے، انیک ہے۔ ہم اختلاف کو حرام، ہم فرقہ پرستی کو حرام کہتے ہیں۔ فرقہ پرست، ہم نے کوئی فرقہ نہیں بنایا، ہمارے پیچھے کوئی شخصیت نہیں ہے، اگر ہے تو رسول اللہ۔ نہ ہمارے پاس غزنوی ہیں، نہ ہمارے پاس کوفی ہے، نہ کوئی بصری ہے، نہ کوئی کہ کوئی ہے، کوئی ہے، کوئی نہیں۔ اچھا، بعد میں ان ائمہ رحمہم اللہ جب دنیا سے چلے گئے، انہوں نے دین کی خدمت کی، علم کا ذخیرہ چھوڑا، ان کے بعد یہ راہیں بنائی گئیں، اور کتنے برس کے بعد؟ 400 برس کے بعد۔ اس کی بھی دلیل دینے کی ضرورت نہیں، وہ بھی مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 400 برس کے بعد بنائی گئی۔ ارے اور بعض تو ایسے بھی اجہل ہیں، ایک خالد سیف اللہ کوئی رحمانی ہے، شیخ الحدیث ہے حیدرآباد کے دیوبند کا، وہاں دارالعلوم حیدرآباد میں کوئی ہے، اس کے مضامین بھی اردو نیوز میں آتے ہیں۔ اس اخباری یہ پھٹیچر لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا اردو نیوز کے اندر، بڑے بڑے منافق بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کا فضل ہوا ہے، ابھی عبد المالک مجاہد صاحب اللہ انہیں جزائے خیر دے، کچھ خباثتیں ان سے کبھی ظاہر ہو گئیں آج سے 2 ہفتہ 3 ہفتہ پہلے، تو الحمدللہ 4 نکالے گئے ہیں، 4 تطہیر من المملکہ، خلاص بیٹا اب انٹری نہیں لینا ادھر، الحمدللہ۔ ایسے منافقین بیٹھے ہوئے ہیں، دجل، مکر، فریب، لیکن کبھی کبھی دیکھتے ہیں نا کہ لوگ الحمدللہ صحیح راہ پہ آ رہے ہیں، حنفیت، اور ان کا جو مکاریت ہے ان کا سب کھل رہا ہے، پردہ فاش ہو رہا ہے، تو پھر یہ بلبلاتے ہیں، تو جب موقع ملتا ہے تو ڈنک مار دیتے ہیں، عبداللہ ابن ابی کی طرح، منافق کی طرح مار دیتے ہیں، بیٹھے ہیں یہ۔ تو ایسے اس کے مضامین کافی آتے ہیں، اس کے مضامین کافی، یہ اردو نیوز میں کچھ ایسے بھی منچلے جو دین سے مسخرے کرتے ہیں وہ موجود ہیں نا، وہ دیتے ہیں اس کا۔ تو اس کی کتاب میں پائے گئے راہ اعتدال نام کی، راہ اعتدال، حنفیت راہ اعتدال، حنفی مذہب پہ آ جاؤ، کیا ہے یہ؟ اس کتاب میں میں نے دیکھا وہ کہتا ہے کہ مقلد تو صحابہ کرام بھی مقلد تھے، تابعین بھی مقلد تھے، امام ابو حنیفہ بھی مقلد تھے۔ اعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ یہ دیکھیں، ہم نے کہا ایک شہر میں کوئی کبڑا تھا، کبڑا، جب لوگوں نے کہا کہ یہ بتا تیرا کبڑا پن صحیح ہو جائے، یہ چاہتا ہے یا پورے شہر کے لوگ کبڑے ہو جائیں؟ کہتا ہے نہیں، میرا کبڑا، جو میں کبڑا ہوں نا، کبڑا جانتے ہیں نا، پیچھے نکلا ہوا رہتا ہے، یہ صحیح نہ ہو بلکہ پورے شہر کے لوگ کبڑے ہو جائیں، میں یہ چاہتا ہوں۔ تو ایسے ہی یہ اندھے جو ہے نا، اندھے چاہتے ہیں سارے اندھے ہو جائیں، سارے اندھے ہو جائیں، یہ مولوی لوگ ہیں یہ، اور اس طرح تقلید کے جا کہتے وہ بھی مقلد تھے، وہ بھی مقلد تھے، سارے مقلد تھے۔ اعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ صحابہ کرام، اللہ اکبر، حضرت کیا ان کو بتائیں، یہ اس قدر ان کو سمجھائیں بھی کیا سمجھائیں؟ جنہوں نے عینک کی تقلید کی پہنی ہو تو انہیں تو ہر چیز تقلید ہی نظر آئے گی۔ قادیانیوں نے جو عینک پہنی انہیں قادیانیت قرآن سنت میں نظر آ رہی ہے، بریلویت نے جو پہنی انہیں بریلویت کی تعلیم قرآن سنت کی نظر آ رہی ہے، دیوبندیت نے پہنی تو انہیں دیوبندیت، جس نے جو چشمہ لگایا جس رنگ کا، اس کو وہ قرآن و حدیث میں وہ دلیلیں ملنے لگی۔ میرے عزیزو، تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کہا سب مقلد تھے، سب مقلد تھے، استغفر اللہ، ایک دوسرے کی تقلید، یہ کتنی بڑی توہین ہے صحابہ کرام کی۔ الغرض چھوڑیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں میں، بڑی پیاری حدیث ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی آئی ہوئی ہے اور ترمذی کی روایت اندر بھی آئی ہوئی ہے۔ پہلے ابن ماجہ کی حدیث سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر بن عبداللہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ کنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، فخط خطا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی سیدھی، وخط خطین عن یمینہ، اور 2 لکیریں آپ نے داہنی طرف کھینچی، وخط خطین عن یسارہ، اور 2 لکیریں آپ نے بائیں طرف کھینچی، ثم وضع یدہ فی الخط الاوسط، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی بیچ والی لائن پہ لکیر کے اوپر رکھی اور فرمایا ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کی راہ ہے۔ اللہ، یہ ایسا لگ رہا تھا جیسے نبوت کو یہ عجیب و غریب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بتلاتا ہے، بھائی یہ 4 ہی لکیریں دائیں بائیں کیوں کھینچی گئیں، 2 ادھر 2 ادھر، سوال ہے یہ 4 ہی کیوں کھینچی گئی؟
اور یہ 4 کا فتنہ بڑے تیزی کے ساتھ بڑے زمانے سے آ رہا ہے. ہاں 4 ہی کیوں کھینچی گئی؟ سنیں. اور جب بیچ میں آپ نے انگلی رکھی فرمایا ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کی راہ ہے، وَأَنَّ ھذا صِرَاطِی مُسْتَقِیمًا فَاتَّبِعُوهُ. اللہ کی یہ آیت تلاوت فرمائی کہ یہ میری سیدھی راہ ہے، اے لوگو اس کے اوپر تم چلو. اور ایک اور حدیث سناؤں میں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. عبداللہ بن مسعود کی روایت نسائی، مسند احمد اور دارمی کے حوالے سے کہتے ہیں کہ خط اسی ٹائپ کی یہ بھی حدیث ہے، وہ جابر بن عبداللہ کی ہے. دیکھیں اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو کہہ دیتے ہی بات الگ تھی، صرف کہنا ہی کافی تھا، لیکن نہیں، پریکٹیکل شکل میں باقاعدے لکیریں کھینچ کھینچ کر مثالوں کے ذریعے سمجھاتے تھے تاکہ گمراہ نہ ہونا. فرماتے ہیں کہ خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا، ہمارے لیے اللہ کے نبی نے ایک لکیر کھینچی. ثم قال ھذا سبیل اللہ، پھر فرمایا کہ یہ اللہ کی راہ ہے. ثم خط خطوطا عن یمینہ، پھر چند لکیریں داہنی طرف، وخط وشمالہ، بائیں طرف کچھ لکیریں کھینچی. وقال ھذہ سبل، اور کہا میرے صحابہ یہ مختلف راستے ہیں. علی کل سبیل منہا شیطان، ان راہوں پر شیطان بیٹھا ہوا ہے. یدعو الیہ، جو ان راہوں کی طرف تمہیں بلا رہا ہے. وقرأ، اور پڑھا اللہ کے نبی نے وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِی مُسْتَقِیمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میری سیدھی راہ ہے تو تم اسی سیدھی راہ پہ چلنا، دائیں بائیں مڑ کر کے نہ دیکھنا، دائیں بائیں مڑ کر کے نہ دیکھنا. اب بتاؤ ذرا، اگر کوئی راہ سیدھی جا رہی ہو مدینے کی طرف، سپوز مثال کے طور پر ریاض سے مدینہ بالکل اسٹریٹ لائن جا رہی ہے، آپ اس راہ کو جانتے بھی ہیں اور آپ کے ماں باپ نے گارنٹی کے ساتھ یہ بتلایا بھی ہے کہ بیٹا میں ان راہوں پہ گیا ہوں، بڑی سیدھی راہ ہے، سیدھے چلے جاؤ مدینہ پہنچ جاؤ گے. اچھا جناب، اب آپ نکلے اس راہ پر، تھوڑی دور گئے تھے کہ ایک اس کو کیا کہتے ہیں، طریق فرعی جو ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، مخرج والے جو ایگزٹ کے ہوتے ہیں، دائیں بائیں، وہاں بھی ایک آدمی کھڑا ہوا ہے. کہاں جانا ہے؟ مدینہ آ جاؤ آ جاؤ اس راہ پہ آ جاؤ. آپ نے وہ راہ نہیں دیکھی، انجانے ہیں. دوسرا تھوڑی دور گئے، آ جاؤ کہاں جانا ہے؟ مدینہ جانا، اس راہ پہ آ جاؤ، یہ مدینہ جاتا ہے. تیسرا آ جاؤ اس راہ پہ جاؤ، یہ مدینہ جاتا ہے. بتلاؤ آپ اپنی گاڑی موڑ لو گے اس طرف جن راہوں کو آپ نہیں جانتے؟ چلے جاؤ گے جن راہوں کا انجام آپ کو پتہ نہیں، جو راہیں مدینہ جا رہی ہیں یا کوفہ بصرہ جا رہی ہیں کچھ پتہ نہیں آپ کو، عراق جا رہی ہیں کہ دیوبند جا رہی ہیں کہ بریلی جا، کچھ پتہ نہیں آپ کو. کیا آپ چلے جاؤ گے ان راہوں پر؟ آپ تو کہو گے نہ، سیدھی راہ ہمیں بتائی گئی ہے کہ یہ مدینہ پہنچنے والی ہے، خلاص. ارے نہیں، تم کہاں اس سمندر میں غوطہ لگا سکتے ہو، یہ بڑی بالکل شارٹ کٹ ہے، پہنچ جائے. نہیں بھائی، ہم کو یہ شارٹ کٹ نہیں چاہیے، ہمیں تو یہی سیدھی راہ چلنی ہے کہ نہیں ہے. اور ان سے پوچھو، یہ بتلاؤ یہ جو سیدھی راہ میں جا رہا ہوں یہ مدینہ جا رہی ہے کہ نہیں؟ وہ کہیں گے ہاں یہ تو جا رہی ہے مدینہ، لیکن یہ بھی جا رہی ہے. یعنی آپ جس راہ پر کھڑے ہیں اس راہ کو وہ غلط، لیکن آپ اس راہ کو ضرور غلط کہہ سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس راہ کا کوئی عطا پتہ نہیں. تو یہ آج یہی ایک مثال ہے. تو جو طریقہ، جو راہ معلوم ہے، مشہور ہے، بتلاؤ مسلمانوں ایمانداری سے ان راہوں پر چلو گے یا ان راہوں پر چلو گے جو انجانی ہیں، جن کا کوئی پتہ لتا نہیں ہے کہاں جا رہی ہیں؟ بتاؤ. جب دنیا میں تم ایک مثال کے ذریعے میں نے سمجھایا، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے، اس لیے یہی قرآن و سنت کی راہ ہے. میں نے بتایا، میں نے کسی شخصیت کی طرف آپ کو نہیں کہ چلو ابن باز کے طریقے پر بلاؤں، احمد بن حنبل کے طریقے پر بلاؤں، امام مالک کے طریقے، نہ، بلکہ قرآن و سنت کی راہ پر تمہیں ہم دعوت دیتے ہیں. اور یہ تقلید شخصی جو ہے، یاد رکھو یہ حرام ہے. کسی ایک شخص کی تقلید کیا ہے؟ یہ حرام ہے. اور یہ ایک ایسی بدعت ہے جو امت کے اندر پیدا ہوئی، جسے آج امت کے اندر فرض قرار دیا جا رہا ہے. یہ اندھی تقلید ہے جو اسلام کے اندر بہت بڑا جرم ہے. اس کی پیداوار 4 صدی کے اندر ہوئی، اور اس سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے 400 برس سے پہلے، سارے کے سارے یا تو رب کے قرآن کے اوپر عمل کرتے تھے یا محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرتے تھے، ورنہ کسی ایک امام کی تقلید نہیں کرتے تھے۔ سب علماء جو پیدا ہو رہے تھے محدثین، ان سے اپنے مسائل، ان سے اپنے سب لیتے تھے۔ اور خود ائمہ رحمہم اللہ کے فرمودات سے آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ تمام ائمہ نے اپنے پیچھے چلنے سے منع کیا ہے اور حرام قرار دیا ہے کہ ہمارے پیچھے تم چلو۔ خود امام صاحب نے فرمایا ہے کہ حرام ہے اس بندے کے اوپر میرے بات کے اوپر فتویٰ دینا جس بات کی میری کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور یہ تقلید جو ہے اس کے بڑے خطرناک اور بڑے برے نتائج نکلتے ہیں۔ چنانچہ یہی تقلید ہے جس نے امت کے اندر تفرقہ پیدا کر دیا۔ بانٹا کہ نہیں بانٹا امت کو؟ آج کوئی شافعی ہے، کوئی حنفی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی حنبلی ہے، اور اگر یہی اختلاف ہوتا تو چلو کوئی بات نہیں۔ میرے عزیزو، ان اختلافات نے اور اختلافات پیدا کر دیے ہیں۔ آج پہلے زمانے میں یہ تھا کہ کوئی کلمہ پڑھ لیتا تھا، ایک بدو، ایک عرابی نبی کی خدمت میں پہنچتا، اللہ کے نبی ارکان اسلام بتلاتے، ارکان ایمان سمجھا دیتے، نماز کا طریقہ بتلا دیتے، وہ آمنا و صدقنا کہہ کے چلا جاتا، وہ پڑھتا جس طرح نبی نے بتلائے ہیں، عمل کرتا تو وہ جنت میں جاتا۔ لیکن آج اگر آپ نے کلمہ پڑھ لیا، ارکان ایمان سمجھ لیا، آپ نے توحید کے اوپر عمل کر لیا، سنت کا آپ دم بھرنے لگے، اور آپ نے کہا نہ میں حنفی ہوں، نہ شافعی ہوں، نہ مالکی ہوں، نہ حنبلی، قرآن سنت کو مانتا ہوں، تو آج یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بددین ہے، یہ بددوزخی ہے، یہ جہنمی کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا ہے؟ یہ غیر مقلد ہے۔ یہ بھی میں بھی بتاتا ہوں یہ کون ہے۔ یہ دوزخی اور جہنمی۔ پہلے زمانے میں صرف اتنا ہی کافی تھا کہ تم کلمہ پڑھ لو، اللہ کے نبی نے جو تعلیم دی اس کے اوپر عمل کر لو، مسلمان ہو، جنت میں چلے جاؤ گے۔ آج اگر ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ حنفی بنے یا شافعی بنے یا مالکی بنے یا حنبلی بنے۔ اب حنفی بھی بن گیا تو وہ پھر کیا بنے؟ اب حنفی بھی بن گیا تو صرف حنفی بننے پہ ہی اکتفا ہمارے ملکوں میں نہیں ہوتا، تم قادری بنو، یہ نہیں، تم حنفی بن گئے تو صرف تمہیں حنفی بننے پہ نہیں، بلکہ تم یا تو دیوبندی بنو، یا تو بریلوی بنو، یا تبلچی بنو، یا تم مودودی بنو، یا تم قادیانی بنو، کچھ بھی بنو۔ ضروری ہے اگر تم بریلوی بنے تو بھی جہنم میں دیوبندیوں کے نزدیک، اور دیوبندی بنے تو بریلویوں کے نزدیک تم جہنم میں۔ چھٹکارا؟ ہاں، سوچو ہے کہ نہیں، یہ حقیقت ہے کہ نہیں، بتاؤ یہ۔ اور یہ سب اپنے آپ کو حق کہتے ہیں، اور میں کہتا ہوں یہ سارے کے سارے ایک حمام میں ننگے ہیں، ننگے ہیں۔ یہ سب اس امت کے بدترین مولوی ہیں، انہیں علماء بھی کہنا علم کی توہین ہے۔ یہ عالم نہیں ہے، یہ اس امت کے بدترین علماء ہیں۔ کان کھول کر کے سنو۔ پھر اسی طرح سے اس کی تقلید کے جو نقصانات ہیں، ان میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ اسی تقلید نے امت کو بانٹا، یہاں تک کہ قبلہ واحدہ، قبلہ ایک خانہ کعبہ کو بھی 4 حصوں میں انہوں نے تقسیم کیا کہ نہیں کیا؟ 4 مصلی براق ہیں۔ اسی طرح سے اپنے اپنے اماموں کی شان میں انہوں نے جھوٹی حدیثیں گڑھ کر انبیاء علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تہمت اور بہتان لگایا ہے۔ اسی تقلید نے اماموں کی مذمت کی ہے، اور کہا گیا ہے کہ امام شافعی ایک ایسے جاہل تھے کہ قیامت کے دن بھی ان کی اس جہالت سے مغفرت نہیں ہو سکتی۔ استغفر اللہ۔ اٹھاؤ نور الانوار، اصول فقہ کی کتاب، ملا جیون کی تحریر، جو آج بھی دارالعلوموں میں اصول فقہ کے نام سے پڑھائی جاتی ہے۔ ہمارے مولوی حضرات اچھی طرح سے اس کو جانتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ کجہل الشافعی، شافعی رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا معلوم ہے؟ شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اگر مدعی قسم کھا لے اور اس کے اوپر ایک گواہی دے دے تو معاملہ ختم ہے، اس کے موافق فتویٰ دے دیا جائے گا۔ حنفیہ کہتے ہیں یہ شافعی جاہل تھے۔ شافعی کیا تھے؟ جاہل تھے، اور ان کا یہ وہ گناہ ہے جو قیامت کے دن بھی معاف، اعوذ باللہ۔ اور کہتے ہیں یہ فتویٰ امام شافعی نے کس بیس پر دیا ہے معلوم ہے؟ یہی فتویٰ امیر معاویہ نے بھی دیا تھا۔ استغفر اللہ۔ گویا اس کاتب وحی بھی قیامت کے دن معاف۔ ابھی میں بتاتا ہوں جو ہمارے اوپر یہ لگایا جاتا نا کہ یہ گستاخ ہیں، یہ ائمہ کو نہیں مانتے، یہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو کہو حنفیوں کو تم اپنی کتاب اٹھا کے دیکھو، تم نے اماموں کی کتنی تذلیل کی ہے، اماموں کی کتنی توہین کی ہے، دوسرے اماموں کی مذمت کرنا۔ کہتے ہیں فلعنت ربنا آدار رمر علی من رد قول ابی حنیفہ، ریت کے ذروں کے برابر لعنت ہو ان لوگوں کے اوپر جو ہمارے امام ابو حنیفہ کے کسی ایک بات کی تردید کریں، رد کریں، انکار کریں۔
ان کے اوپر ریت کے ذروں کے برابر لعنت ہو. استغفر اللہ. یہ کیا ہے؟ یہ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کی توہین نہیں ہے؟ ان کو لعنتی سمجھنا ہے یا نہیں سمجھنا؟ اور تو اور ہے، خود ان کے جو دو شاگرد تھے امام ابو یوسف اور امام محمد شیبانی، انہوں نے 1/3 مسئلے میں اپنے امام کی مخالفت کی ہے، اور کہتے ہیں امام صاحب کا یہ کہنا. مثال کے طور پہ آپ کو بتاؤں، میری اپنی آنکھوں نے دیکھا ہے. کیا کہتے ہیں کہ شامی کے اندر فتویٰ نقل کیا گیا ہے. یہ حنفی مسلک کی بڑی معتبر کتاب ہے، میں مثال دے رہا ہوں، میں آگے نہیں جا رہا ہوں. کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی خالہ، اپنی دادی، اپنی بیٹی سے جان بوجھ کر کے نکاح کر کے اس کے ساتھ ہم بستری کرے، فلا حد علیہ عند ابی حنیفہ، تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کوئی حد نہیں ہے. شامی فتاوی کی کتاب میں بتا رہا ہوں، یہ اٹھاؤ. اور وہیں امام احمد بن وہیں امام ابو یوسف مخالفت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہ، یہ بات غلط ہے امام صاحب کہ ہم اس بات سے مخالفت کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس کے اوپر حد لگائی جائے گی، اس کے اوپر حد لگائی جائے گی. یہ آج کل ہم اب دیکھیں کتنی خطرناک بات ہے. یہ کیا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہوگی؟ لیکن یہ حنفیوں نے ان کے اوپر یہ بات کہی ہے. اور ایک نہیں، اللہ کی قسم ہے، سینکڑوں ایسے ایسے گندے مسائل ہیں جو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیے گئے ہیں، اور کہتے ہیں امام صاحب نے فرمایا. استغفر اللہ. وہ ایک متقی آدمی تھے بیچارے، اللہ والے تھے، ان کے اوپر ان حنفیوں نے جو جرم لگائے. بہرحال تو یہ تقلید کی یہ مضرتیں ہیں اور اس کی نقصانات ہیں کہ لوگوں میں عداوت اور قتل و غارت گری تک ہوئی. آپ کو پتا ہے معجم البلدان کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، اس کے اندر تو باقاعدے، اور مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ باقاعدے بغداد، جب یہ تاتاری تھے، تاتاریوں نے بغداد پہ حملہ کیا، بغداد پہ قبضہ کرنا چاہا، تو حنفی اور شافعی میں باقاعدے مناظرہ چلتا تھا. تو اتنی دشمنی ہوئی کہ حنفیوں نے تاتاریوں سے کہا کہ تم فلانے ٹائم آؤ، بغداد کا دروازہ شافعیوں کے قتل کرنے کے لیے ہم کھول دیں گے. رات کو وہ لوگ آئے، دروازہ حنفیوں نے کھول دیا، اور شافعیوں کو، ان کی عورتوں کو قتل کیا گیا، ان کے بچوں کو قتل کیا گیا. یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم برحق ہیں، سب برحق ہیں، ہر دور میں ہم ایک ہی رہے ہیں، یہ ایک کی نشانی ہے؟ یہ ایک کی دلیل ہے؟ بتاؤ ذرا. اور میں نے ہارا کے ایک خود تقریر میں نے بتلایا تھا، میں نے بتایا نا کہ وہ پرچہ جو میرے پاس تھا، وہ پرچے کا وہ جلدی میں نکل کے چلایا، لیکن انشاءاللہ کافی ہے، حوالہ میرے ذمہ ہے، میں بتا رہا ہوں یہ کہ باقاعدے اسی معجم البلدان کے اندر اس حوالے سے کہ ایک قاضی تھے دمشق کے، غالب ہاں دمشق کے قاضی، انہوں نے کہا کہ اگر میرا بس چلتا تو میں ان شافعیوں کے اوپر ٹیکس لگاتا. ٹیکس کس کے اوپر لگایا جاتا ہے؟ کافروں کے اوپر لگایا جاتا ہے، مسلمانوں کے اوپر ٹیکس. اور کہا گیا میزان شارانی کے حوالے سے، کہا گیا کہ دیکھو کسی حنفی کو اپنی بیٹی نہ دو، البتہ شافعی کو اپنی بیٹیاں نہ دو، بلکہ شافعی کی بیٹیاں لے لو، مگر حنفی کوئی اپنی بیٹی شافعی میں نہ دے. اسی طرح سے جیسے یہود و نصارہ کی بیٹیاں لینا جائز ہے، لیکن اپنی بیٹیاں دینا ان کو جائز نہیں. کیا شافعی جو تھے وہ کیا تھے؟ وہ شافعی بیچارے کیا تھے؟ کافر تھے، مسلمان تھے، یہود و نصارہ تھے. پھر یہ ڈھونگ ہے کہ نہیں ہے کہ ہم چاروں ایک ہیں؟ اور سنو، خانہ کعبہ کو تقسیم کیا گیا کون سی صدی میں؟ 9ویں صدی ہجری کے اندر. فرح بن برقوق مصر کے بادشاہ نے 4 مصلے بنوائے اور 4 اذانیں، 4 امام مقرر تھے. ایک امام اگر نماز پڑھاتا تھا تو 3 بیٹھ کے منتظر رہتے تھے ایک دوسرے کے پیچھے نماز. یہ انصاف ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ اللہ جزائے خیر دے آل سعود کو رحمہم اللہ، انہوں نے آ کر کے ان سب کو ختم کر کے ایک قبلے کے پیچھے ایک امام کو کھڑا کر دیا، خلاص. اس طرح سے جلتے، اسی وجہ سے یہ جلتے ہیں حنفی کہ ارے ہمارے مسلح کو ختم کر دیے، اب ایک ہی مسلح. تو جو گند اپنی لگا، کہتے ہیں سب حنبلی ہیں، حنبلی ہیں. سنو، یہاں کوئی حنبلی شافعی سب ہیں، کوئی حنبلی شافعی مالکی حنبلی نہیں. یہاں پر صرف یہاں کے علماء بحمد اللہ قرآن و سنت کا فتویٰ دیتے ہیں، قرآن و سنت کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں. اور یہ تو تمہاری بدنصیبی ہے کہ حنفی فقہ کے اندر تو
کیا میں بتاؤں؟ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے تو اپنے مسائل ان کی بنیاد ہی قرآن و سنت کے اوپر رکھی الحمدللہ، الا 2-4 مسائل کے اکثریت جو مسائل امام احمد بن حنبل کے ہیں، اکثر و بیشتر بلکہ 95% وہ سب قرآن و سنت سے ماخوذ ہیں، اور تمہارے تو 5% بھی قرآن و سنت سے نہیں ہے، 95% قرآن و سنت سے الگ مسائل۔ یہ ماں بہن بیٹی سے نکاح کر کے وطی کرنا کہاں کا فتویٰ بتاؤ؟ قرآن نے فرمایا؟ کہتے ہیں نہیں قرآن ہماری فقہ قرآن و حدیث سے، کہاں یہ قرآن ہے یہ حدیث ہے؟ اور ایک نہیں، یہ تو سینکڑوں مثالیں ہیں، میں کیا بتاؤں آپ کو۔ بلکہ سنو، یہ تقلید شخصی تمام قسم کی گمراہیت کی بنیاد ہے اور اساس ہے، اور یہ صرف خواہش پرستی کی بنا پر یہ تقلید کی جاتی ہے۔ اور ایک مثال دی جاتی ہے، ہمارے ہاں ایک مولوی ہے، مثال دیتا ہے کہ تم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، ڈاکٹر سے دوا لیتے ہو تو تمہیں ڈاکٹر نے دوا دے دی، بات ختم۔ کیا تم ڈاکٹری کی کتاب کھول کر پڑھ کر تم شفا یاب ہو سکتے ہو؟ تو ائمہ ڈاکٹر ہیں، ائمہ کیا ہیں؟ ڈاکٹر ہیں۔ تم ان ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہو تو تم انہوں نے جو بتا دیا بات ختم، ویسا علاج کرو۔ اب تم خود ہی بیٹھ کے کرو گے تو پھر کیسے ہوگا؟ پھر تو کہاں کا کہاں کون سی دوائی تم کو تو پتہ ہی نہیں۔ یہ مثال دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں؟ تو ان سے کہو بیٹا یہ ائمہ جو ہے نا یہ ڈاکٹر نہیں ہیں، یہ دوا فروش ہیں، عطار ہیں، دوا بیچنے والے لوگ ہیں۔ ڈاکٹر تو صرف اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ڈاکٹر وہ ہیں، ڈاکٹر وہ امت کی بیماریوں کے علاج کے لیے بھیجے گئے تھے۔ جو انہوں نے دوا دی ہے یہ ائمہ ان دواؤں کو بانٹنے والے ہے کہ نہیں؟ دیکھیں کس طرح سے گمراہ کیا جاتا امت کو۔ عوام لوگوں کے ذہنوں میں ایسی مثالیں دی جاتی ہیں۔ ایک مولوی نے کہا کہ میاں ہمیں ایک شہر ہے، شہر میں 4 دروازے ہیں، تو جو کوئی بھی کسی بھی دروازے سے آئے تو شہری میں تو داخل ہوگا۔ کوئی مشرق سے آ رہا ہے وہ بھی شہر میں آ رہا ہے، کوئی مغرب سے آ رہا ہے وہ بھی شہر میں آ رہا ہے، کوئی شمال سے آ رہا ہے وہ بھی شہر میں آ رہا ہے، کوئی جنوب سے داخل ہو رہا ہے، شہری میں تو آ رہے ہیں۔ ایسے ہی اسلام ایک شہر کی طرح ہے نا، تو کوئی شافعی سے آ رہا ہے وہ بھی اسلام میں آ رہا ہے، کوئی حنبلیت سے آ رہا ہے وہ بھی اسلام میں آ رہا ہے، کوئی حنفیت سے آ رہا ہے وہ بھی اسلام میں آ رہا ہے، کوئی مالکیت سے آ رہا ہے وہ بھی اسلام میں آ رہا ہے۔ تو پھر کیوں لفڑا کرتے ہو؟ چاروں دروازے جس سے لوگ داخل ہو رہے ہیں وہ اسلام ہی میں تو اندر آ رہے ہیں، ہے نا؟ ہے تو بڑی اچھی مثال ہے کہ نہیں؟ لیکن اس مولوی سے کہو کہ پھٹے میاں تم تو ایک دم بالکل پھٹو فقیر پھٹیچر ہو، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے دین اسلام کا۔ بیٹا یہ بتلاؤ کہ یہ جو چاروں دروازے جو تم اسلام کے نام پر کھولے ہوئے ہو یہ کب کھولے گئے؟ اللہ کے نبی نے کھولے ہیں، یہ تو 400 برس کے بعد کھولے گئے۔ یہ بتلاؤ کہ نبی کے زمانے میں بھی اسلام میں داخلے کے لیے کوئی دروازہ تھا یا نہیں تھا؟ بولو، تھا کہ نہیں تھا؟ بولو۔ آخر نبی کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں کس دروازے سے لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے؟ ایک دروازہ تھا، وہ رب کا قرآن تھا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا۔ ان سے کہو تم وہ صدر دروازہ ہمیں بتلاؤ، یہ چور دروازے نہ بتلاؤ جو قرآن و سنت سے ہمیں دور کرنے والے ہیں۔ یہ تم نے 400 برس کے بعد یہ چور دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ مجھے اس ڈاکٹر کا پتہ بتلاؤ جو ڈاکٹر امت کے لیے علاج کے لیے بھیجا گیا تھا۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، انہیں پاک و صاف کرتا ہے وہ ڈاکٹر، انہیں تعلیم دیتا ہے، اس ڈاکٹر کو بتلاؤ۔ یہ دوا فروش، اور ظاہر ہے ڈاکٹر میں اور دوا بیچنے والوں میں فرق ہے کہ نہیں فرق ہے بھائی؟ ڈاکٹر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن دوا فروش حکیم صاحب سے تو آپ تو پوچھ سکتے ہیں کہ حکیم صاحب یہ جو نسخہ آپ نے اس میں استعمال کیا ہے صحیح بھی ہے یا کوئی گھپلا پلا کیا ہے؟ پوچھ سکتے ہیں کہ نہیں پوچھ سکتے؟ آپ جب صیدلیہ میں جاتے ہو میڈیکل اسٹور میں اور کہتے ہو جناب ہمیں یہ دوا دے دیجیے تو باقاعدہ پوچھتے بھی ہو کہ نہیں پوچھتے ہو بھیا یہ ورسلی ہے یا تحقیق کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ پڑھتے ہو، تحقیق کرتے ہو یہ وہی دوا ہے یا نہیں ہے، کس کمپنی کی ہے، ڈپلیکیٹ ہے۔ خاص طور سے ہندوستان میں تو اب تو ماشاءاللہ ورجنل کا اور ڈپلیکیٹ کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ دوائیاں بھی خوب دلی کے اندر سپلائی ہو رہی بن رہی ہیں اور ہمارے یہ اور اصلی کے نام پر ڈپلیکیٹ سپلائی ہو رہا ہے۔ تو یہ ہندوستانی پاکستانی گونگے مولوی جو لوگ ہیں ان سے پوچھو گونگو ابے کچھ تو بتاؤ اس پہ نبی کی مہر لگی ہے کہ نہیں لگی ہے؟ دوا فروش یہ ایمان فروش ہیں، یہ دوا نہیں بیچتے ہیں، یہ ایمان اور اسلام کو بیچتے ہیں۔ اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، ڈاکٹر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ نہیں ہیں؟ حکیم الامت
کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے اپنے اپنے لوگوں کو حکیم الامت دیا ہوا ہے. سنو تو یہ تقلید کے برے نتائج. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایران کس کے زمانے میں فتح ہوا؟ حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے میں ہوا نا, دور فاروقی میں. اور کتنے صحابہ کی تابعین کی جانیں گئیں. بڑی مشکلوں کے بعد ایران فتح ہوا, اور 600 برس تک ایران پر اہل السنہ والجماع کی حکومت رہی. تاریخ بتاتا ہوں میں تمہیں ایران کی. ایران میں یہ شیعہ کہاں سے اپج پڑے, ان کی حکومت کہاں سے آئی, کیسے آئی, یہ بھی سنو. بڑی عجیب و غریب داستان ہے. یہ تقلید کا عذاب اور اسی تقلید کے بلا نے اس شیعوں کی اس حکومت کو لایا ہے. آخری بادشاہ محمد غیاث الدین جو تھا, یہ اہل سنت والجماعت کا اب بادشاہ تھا. غیاث الدین محمد یہ منگولی نسل کا آدمی تھا, جو ایران کے اوپر اہل سنت والجماعت کی طرف سے حکومت کر رہا تھا. کسی وجہ سے بیوی کو اس نے غصے میں طلاق دے دیا. جب طلاق دے دیا تو پھر اب اس نے مسئلہ پوچھا کہ بھئی میں نے تو 3 طلاق دے دیے, طلاق طلاق طلاق, اب کیا کریں؟ اب یہ بلایا مولویوں کو, مقلدوں کو, وہی مسئلہ بتلاؤ. کہنے لگے اب تو ہو گئی 3 طلاق, اب حلالہ کروانا پڑے گا. کہنے لگا حلالہ کیا ہوتا ہے؟ اب 1 سانڈ کرایہ پہ لو رات بھر کے لیے, ہاں, اور باقاعدہ اپنی بیوی اس کے بسترے پہ سلاؤ, وہ سانڈ رات بھر کھیلے, اور پھر وہ صبح تمہیں طلاق دے تمہاری بیوی کو. تو خلاص یہ بہت غصہ ہوا, بولے یہ تو ہمارے ملکہ کی توہین ہے, یہ کون سا طریقہ ہے؟ چنانچہ اس نے کہا بھائی اس ایران میں شیعہ بھی کچھ تھے اس دور میں, ان کا عالم تھا ایک ابن مظہر نام ہے یا مطہر نام ہے, کیا نام ہے اس کا, بہرحال اثنا عشری مولوی تھا وہ. اس کو بلایا, بھائی تمہاری شریعت میں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جناب عالی آپ نے طلاق کیسے دی؟ بولے میں نے کہا طلاق طلاق طلاق. اس نے کہا قرآن میں 3 طلاق بیک وقت دینا جائز نہیں ہے, یہ غیر شرعی طلاق ہے, اس لیے اس کے اوپر طلاق ہی نہیں پڑی. اس نے کہا مناظرہ کروں گا میں ان مقلدوں سے. بیٹھا مناظرے کے لیے, سارے ٹائیں ٹائیں فش ہو گئے, سارے مقلد پیچھے ہٹ گئے, جواب نہیں دے پائے اس چیز کا. اس نے دبایا, اس نے کہا پھر تو یہی سب سے اچھا دین ہے, جو بیوی بھی ہمیں مل رہی ہے, سب کچھ مل رہا ہے. اس نے کہا چھوڑو ان مولویوں کو. وہ شیعہ ہو گیا, وہ خود شیعہ ہوا, اور اہل سنت والجماعت کی مساجد کے اندر شیعہ ائمہ مقرر کیے گئے, اور اثنا عشری خطبے اور اثنا عشری عقائد کے طور پر باقاعدہ تعلیمات جاری ہو گئیں. 6ٹھی صدی ہجری کے اندر 600 برس تک حکومت ہوا. اس طرح سے شیعوں کی حکومت ایران کے اوپر آئی. یہ اس تقلید کی کیا تھی؟ کی برکت تھی. تقلید کی کیا ہے؟ برکت ہے. استغفر اللہ. ٹوکیو جاپان کا واقعہ سنا ہے آپ نے؟ ٹوکیو جاپان کے اندر کچھ لوگ مسلمان ہونا چاہتے تھے. بولے کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں, لیکن جب ہم مسلمان ہو گئے تو ہمارے پاس کچھ مسلمانوں کی جماعت آئی روس سے اور یہاں سے وہاں سے. انہوں نے کہا تم مسلمان ہو گئے تو اب یا تو شافعی بنو, یا تو مالکی بنو, یا تو حنبلی بنو, یا تو حنفی بنو. 4 قسم کے مولوی آنا شروع ہوئے. بھیا تم کیا ہو؟ بھائی ہمارے یہاں بھی یہی ہے. بھائی آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں, ٹرین میں سفر کر رہے ہیں, ذرا داڑھی وڑی ہے, سلام دعا ہوا, بھائی صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمن ہے, مثال کے طور عبد الرحمن ہے. اچھا ماشاء اللہ, تو مسلمان تو ہیں؟ کوئی شک نہیں. تھوڑی دیر کے بعد وہ پوچھے گا جماعت میں نکلیں؟ اگر جماعتی ہوگا تو ایسے ہی پوچھے گا. ہاں, اب اگر وہ کھرا کوئی بریلوی نکلا ہے, نہیں کوئی بات نہیں اسے پوچھ رہا ہوں. دیکھیں کیسے ٹٹولتے ہیں, واللہ بتا رہا ہوں. آپ نے کہہ دیا کہ آپ مسلمان ہیں, اتنا ہی کافی نہیں ہوتا نا, آپ کو پورا بھائی ڈاڈا بتانا پڑتا ہے. کون سے مسلمان ہو بھائی, کون سے مسلمان, حنفی ہو کہ شافعی ہو, باقاعدہ پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے. ایسے ہی وہ بیچارے مسلمان ہوئے, جزاک اللہ, بیچارے مسلمان ہوئے تو ان کے پاس بھی اسی طرح کے لوگ آئے, کہنے لگے حنفی بن جاؤ. انہوں نے کہا شافعی بن جاؤ, اس نے کہا مالکی بن جاؤ, اس نے کہا حنبلی بن جاؤ. انہوں نے کہا ہم لوگ کہاں جائیں, ہم تو اپنے مذہب کی تفرق کو چھوڑ کر ایک اسلام کو ماننے آئے تھے, یہ تو ہمیں کئی اسلاموں کی دعوت دے رہے ہیں. بالآخر ان لوگوں نے بتایا کہ مایوس ہو کر کے وہ لوگ پھر اسی کفر کی حالت میں چلے. یہ ہے تقلید کی برکت. یہ کیا ہے؟ ہاں نہیں, برکت کہہ لو, مولوی چلاتا ہے برکت ہے. کہتے ہیں اختلاف و امتی رحمہ,
میری امت کا اختلاف اللہ کے نبی نے فرمایا رحمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے، میری امت کا اختلاف کیا ہے؟ رحمت ہے، جبکہ اللہ کے نبی کی حدیث نہیں ہے، جھوٹی ہے. لیکن بڑے بڑے مفتی لکھتے ہیں اپنے تقلید چھپانے کے لیے کہ اللہ کے نبی کی فرمایا کہ اختلاف رحمت ہے. میں نے کہا بیٹا تو پھر امت ہی کے اندر کیوں بانٹ رہے ہو؟ تم میاں بیوی بھی یہ رحمت لے لو، میاں بیوی بھی رحمت لے لو، بے طلاق دے دے اختلاف کر، باپ بیٹے بھی اختلاف میں پڑ جاؤ، محلے محلے میں اختلاف بانٹو، شہر شہر میں اختلاف بانٹو، ملک ملک میں اختلاف کرواؤ. اللہ تو فرماتا ہے یہ لعنت ہے اور تم کہتے ہو کہ یہ رحمت ہے. اس طرح سے امت کو گمراہ کیا جاتا ہے. اس طرح میرے عزیز، اور اگر میں تاریخ بتلاؤں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ میں نے بتایا شادی بیاہ سب کچھ یہ سب، اور ائمہ کے سب سے بڑے گستاخ یہ حنفی لوگ ہیں ہمارے ملک کے، اتنے شدید ہیں، اتنے شدید ہیں، اللہ اکبر. یہ احناف یہ آپس میں بھی مختلف ہیں اور ائمہ کو بھی گالیاں دیتے ہیں، استغفر اللہ، اور یہ تانے ہمیں دیتے ہیں کہ تم گستاخ ہو. ہم اماموں کی گستاخی نہیں کرتے، استغفر اللہ، ہے نا. اور ان سے پوچھو تم بھی تو گستاخ ہو. ابے تو بھی تو ایک ہی امام کو مان رہا ہے نا، تین کا تو انکار کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ تو ان کا گستاخ ہوا کہ نہیں؟ تم ایک کو مان کر تین کا انکار کرو، ہے کہ نہیں؟ تو یہ گستاخی نہ ہو، یہ گستاخی نہ ہو. اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر، ان چاروں کو بھی مان کر ہم سب سے بڑے گستاخ بن جائیں، جبکہ ان بیچاروں نے یہ کہا ہی نہیں کہ مجھے مانو یا میرے پیچھے چلو یا میری تقلید کرو. بہرحال میرے عزیز، اس طرح سے ہم ایک نتیجے پر یہ پہنچیں کہ یہ ہمیں آج جو تانے دیتے ہیں کہ تم غیر مقلد ہو، تم غیر مقلد ہو، ان سے کہو. اور کئی دفعہ میں یہ بدلا چکا ہوں کہ تم غیر مقلد کا لفظ استعمال کر کے ہماری توہین نہ کرو. اگر رات ہے تو اس کو رات کہو، اس کو غیر دن کا نام مت دو. دن ہے تو اس کو دن کہو، غیر رات نہ کہو. اس کالا ہے کوئی تو اس کو کالا کہو، غیر گورا نہ کہو. کوئی گورا ہے تو اس کو گورا کہو، غیر کالا نہیں ہوتا، یا تو گورا ہوتا یا تو کالا ہوتا. لیکن یہ بدعقلی ہے نا. ہمیں بھی وہی کیا، ہم مقلد ہیں تم غیر مقلد ہو، کہہ دو غیر مقلد نہیں. مقلد کا الٹا متبع ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ نبی کی اتباع کرنے والا. اور اتباع کرنے والا وہ ہوتا ہے جو روشنی میں اپنے سفر کو کرتا ہے، قرآن و سنت کی تاریکیوں میں نہیں بھٹکتا وہ. تو ہمیں متبع کہو، ہمیں مقلد غیر مقلد کے تانے مت دو. اور اسی طرح سے فرقہ بندی، جماعت سازی، یہ تمام سب چیزیں جو امت کے اندر ہیں یہ ایک گھٹیا عمل ہیں، اس سے توبہ کرنا چاہیے. اور اب آئیے ایک آخری بات میں کہہ کر کے اپنی بات ختم کروں، نمونہ دکھلاؤں کہ ہم نے کیوں کہا یہ جھوٹے ہیں. اس لیے کہ جس طرح یہود و نصارہ نے اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کے اندر تحریف کی، یعنی کلمے کو بدل دیا، یہاں کا بجائے یہاں کا لفظ اٹھا کر کہیں اور کر دیا، کہیں کا کہیں اور کر دیا، اسی طرح سے ان حنفی مولویوں نے ہمارے ملکوں میں کیا. آؤ میں ثبوت بتاؤں. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید حفظہ اللہ کی، جو یہاں کے اعلیٰ علماء کمیٹی کے رکن ہیں. ان کی کتاب تحریف النصوص من مأخذ اہل الہوائے فی الاستبدال. اس کتاب کے حوالے سے بتاؤں، یہ لکھتے ہیں کہ بہت سارے یہودیوں نصرانیوں کی تحریفات بتا کر کے پھر یہ کہتے ہیں کہ اسی طرح سے اس دور میں کچھ مولویوں نے قرآن کریم کے اندر تحریف کری، اور وہ مولوی ہندوستانی تھے. کون تھے؟ دیکھیں کس طرح یہ بدنام کر رہے ہیں ملے ہمارے یہاں کے گونگے. ہندوستانی مولوی تھے. کیا نام تھا ان کا؟ ان کا نام تھا، اللہ آپ کو بھلا کرے، محمود الحسن گنگوہی، جن کو حنفی لوگ شیخ العرب والعجم اور شیخ الہند کہتے ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ تقلید کے، اپنے امام کی تقلید کے ثابت کرنے کے لیے انہوں نے قرآن کو بدلا. کیسے؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. کہ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر جو حکمراں ہیں ان کی اطاعت کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پس اگر تم کسی معاملے میں جھگڑو، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس جھگڑے کو اللہ رسول کی طرف لوٹا دو. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہو تو. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ دیکھو ان کی
انہوں نے کس طرح سے اس کو تحریف کی. یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ان کی کتاب ایضاح الادلہ. کون سی کتاب؟ ایضاح الادلہ. اس ایضاح الادلہ کے اندر انہوں نے کیا کیا معلوم ہے؟ انہوں نے کہا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. ہے نا؟ اتنا ہے نا؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. یہ شیخ محمود الحسن جن کو حنفی ہیں دیوبند کے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. وَأُولِي الْأَمْرِ اعوذ باللہ. اور 10 دفعہ یہ کتاب چھپی ہے. کتنی؟ اس کی 10 برس تک طباعت ہوتی رہی. مولویوں نے اس کو حذف، دیوبند کے مولویوں نے، بلکہ اس کو برقرار رکھا. بلکہ ایک مولوی نے اس کے اوپر حاشیہ بھی لگایا. کیا حاشیہ لگایا؟ کہا دیکھو اس سے تو تقلید ثابت ہو رہی ہے. اب جاہلوں کو تو بیچاروں کو پتہ نہیں ہے، وہ تو قرآن پڑھتے ہیں. اس نے قرآن اپنی ایضاح الادلہ جو ان کی کتاب تھی، اس کتاب کے حوالے سے انہوں نے لکھا کہ اس کتاب میں انہوں نے اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو چھاپا اور اولی الامر منکم انہوں نے بڑھایا کہ اگر تم کسی معاملے میں اختلاف کرو تو اللہ کی طرف پہنچاؤ، رسول کی طرف پہنچاؤ، اور تم میں جو علماء ہیں ان تک پہنچاؤ، اور جو کہیں اس کو مان لو. استغفر اللہ. یہ ہیں اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ کوئی کہتے بہت معمولی، یہ یہودی صفت لوگ ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ ہیں. اور سنو، اور اسی طرح سے احادیث کے اندر یہ مولانا شبلی نعمانی کو جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو؟ اعظم گڑھ کے بہت بڑے، اور بلکہ ان کا لقب دیا گیا ہے کیا شیخ شبلی نعمانی کو، کہ ان کو کہا جاتا ہے حجت الملہ والدین. حجت الملت والدین ہیں یہ. ان کو شمس العلماء کا خطاب دیا جاتا ہے. انہوں نے کتاب لکھی. وہ کتاب کون سی ہے؟ وہ کتاب تھی اور اردو کے اندر سیرت النعمان. وہ کتاب تھی. اس کے صفحہ نمبر 161 کے اندر یہ حضرت لکھتے ہیں قرآن کی آیت میں کیسے تحریف کی. چونکہ حنفیہ کے ہاں ایمان لے آؤ، عمل کرو نہ کرو کوئی حرج. عمل ایمان میں داخل نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں ایمان ایک الگ چیز ہے اور عمل ایک الگ چیز ہے. اس کو الگ کرنے کے لیے، چونکہ حنفی مذہب کا اصول ہے یہ، اس کو اصول بتانے کے لیے انہوں نے قرآن کے اندر کیسے تحریف کی. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. ہے نا؟ تو انہوں نے کیا کیا اس کو؟ انہوں نے کیا کہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ فَيَعْمَلْ صَالِحًا. واو کے جگہ پہ انہوں نے کیا کیا؟ فا بڑھایا. فا. یہ نہ سوچو کہ ایک لفظ کے بڑھانے سے، ایک حرف کے بڑھانے سے کچھ گڑبڑ نہیں ہوتی ہے. انہوں نے اپنے مذہب کے مطابق فے بڑھایا. واو سے تو یہ ہے کہ ایمان بھی لاؤ اور عمل بھی کرو، لیکن فا سے یہ ہے کہ کوئی ایمان لے آئے تو کافی ہے اتنا ہی، عمل ایمان کے اندر داخل. یہ فا لگا کر کے اس کو الگ کر دیا عمل کو. اس طرح سے انہوں نے تحریف کی ہے. اور احادیث کے اندر جو تحریفات کی ہیں مسند ابو عوانہ کے اندر، اور وہ تو معروف و مشہور ہے، میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا. انہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ. یہ اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ رسول کی کتابیں، لو پڑھو. اللہ نے فرمایا فویل لہم مما کتبوا. ویل ہے جو یہ لکھتے ہیں، اور اس لکھنے کے بدلے جو یہ کمائی کرتے ہیں ان سب کے لیے ہلاکت ہے. اللہ نے فرمایا یحرفون الکلم عن مواضعہ. یہ یہود و نصارہ ہیں جو کلمات کو بدل دیتے ہیں، تحریف کرتے ہیں. تو میرے عزیزو، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، میری گفتگو کا نچوڑ اور لب لباب یہ ہے کہ تقلید ایک بہت بڑی بلا ہے. یہ بدعت ہے، ہر گمراہی کی بنیاد ہے. اندھی تقلید حرام ہے اسلام کے اندر. اور کسی امام نے یہ نہیں کہا کہ میری تقلید کرو. سارے گردنوں سے لوگوں کی غلامی کے قلادے اور زنجیریں نکال کر پھینک کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اپنی گردنوں میں ڈالو اور کسی کے پیچھے نہ چلو. چلنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلو. تقلید یہ ہے. کیا تقلید لازم ہے؟ نہیں، تقلید حرام ہے. تقلید کیا ہے؟ حرام ہے. تقلید دلالت ہے، تقلید گمراہی ہے، تقلید بہت بڑی ہلاکت ہے. تقلید، اندھی تقلید یہ یہود و نصارہ کی روش ہے. اندھی تقلید یہ کفار اور مشرکین کا طریقہ ہے. حرام ہے اسلام کے اندر. یہ واضح ہوا تقلید لازم نہیں، بلکہ اتباع اور اطاعت یہ لازم اور فرض ہے.
وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ ہم سب کو نبی کی اتباع اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں اپنے نبی کی محبت اور اطاعت بھر دے کوٹ کوٹ کر کے، اور ہر قسم کی تقلید باطلہ سے اللہ تعالی ہم سب کو نجات عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوالات تو بہت ہیں، لیکن میں چند سوالات اس کو دے کر کے بات کو ختم کروں گا۔ آپ لوگ کتنے سوالات کرتے ہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک وہ تمام جھاڑ جھنکھاڑ موجود ہیں، ہے نا؟ اعوذ باللہ، اتنا تو نہ کریں یار۔ بدعت حسنہ کیا ہے؟ کوئی بدعت حسنہ نہیں ہوتی، کوئی پیخانہ خوشبودار نہیں ہوتا، یاد ہے، کوئی پیخانہ، بس یہ ہے اس کا سوال۔ ہاں، اللہ آپ کی عمر میں برکت، حق پر ڈٹے رہنے کی توفیق آمین۔ ہمارے یہاں کے علماء بریلوی حضرات کلمہ توحید کا معنی اس طرح نکالتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے رسول ہیں، چونکہ ہیں کا مطلب حاضر میں شمار کرتے ہیں، اور لوگوں کو اس کلمے کی آخری ہیں پر حاضر و ناظر ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ ان سے کہو کہ آپ بتاؤ کہ آپ کے ابا اماں مر گئے کہ نہیں؟ وہ کہیں گے مر گئے۔ تو ان سے پوچھو کہ وہ مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ کے دادا مسلمان ہیں کہ نہیں؟ مسلمان ہیں کہ نہیں؟ کہ تھے؟ یہی جواب ان کو دے دو، یہی جواب۔ تو جب مر گئے وہ اور ہیں تو اس کا مطلب وہ بھی حاضر ہیں، ہے نہیں؟ بھائی محمد اللہ کے رسول ہیں، اس کا مطلب کیا ہے پتہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کی صبح تک اب کوئی رسالت اتر نہیں سکتی۔ آپ کی رسالت قیامت کی صبح تک ہے، اب کوئی رسول بیچ میں آ نہیں سکتا۔ اور حاضر و ناظر کے اوپر تو میں نے جواب دیے ہیں۔ اس سے کہو بدبخت حضور حاضر و ناظر ہے، تو پھر تم مصلی پہ کیوں کھڑا ہوتا ہے نبی جب حاضر ہے؟ کیوں نماز آتا ہے کہ نہیں؟ میں اس سے پہلے تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتا تھا، مگر جب سے آپ تقریر سنی ہے ہم اس سے باز آ گئے، اور ہم جماعت اسلامی کے درس میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ یہ کیا میرے لیے درست ہوگا؟ یہ تو ایسی ہوگا جیسے آسمان سے گرے کھجور پہ ڈکنے والی بات۔ جماعت اسلامی والے بھی حنفی ہیں بھائی، تو مربع بنے ہوئے ہیں، اس میں شیعہ بھی ہیں، راوزی بھی ہیں، مسلم، اس میں تو بدعتی بھی ہیں۔ پروفیسر عبدالغفور آج بھی قبر مزار کے اوپر چادر چڑھاتے ہیں، قاضی حسین بھی جا کر کے وہیں نہ جانے کیا کیا گمراہیاں پھیلا رہے ہیں۔ تو یہ کون سے؟ یہ سیاسی لوگ ہیں بھائی۔ یہ اگر آپ کو سیاست میں آنا ہے تو کوئی بات نہیں، آپ پیپلز پارٹی لے لو، آپ بی جے پی میں داخل ہو جاؤ، آپ کانگریس پارٹی لے لو، جیسے پارٹیاں ہیں ایسی یہ سیاسی پارٹیاں ہیں، ان کو تخت چاہیے، حکومت چاہیے، بیچارے اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اب اس کو اسلام کو استعمال کر رہے ہیں تاکہ مسلمان ساتھ دیں، تاکہ جناب آگے بڑھیں، بس یہی ہے اور کچھ نہیں ان کی حقیقت۔ یہ سب ہی پہ حنفی ہی ہیں۔ یہ سفر میں نماز قصر ہوتی ہے، مگر سفر سے کیا مراد ہے؟ آج تک مطمئن بخش جواب نہیں ملا، برائے مہربانی مطمئن بخش جواب دیں۔ قرآن سفر سے وہ مراد ہے جو عام طور پر جس کو سفر کہا جاتا ہے، یہ نہیں کہ آپ یہاں سے گاڑی پہ سوار ہوئے اور مزاحمیہ یا آپ کسی قرب و جوار کی بستی میں گئے پکنک منانے دن بھر کے لیے، تو ہم سفر پہ نکل گئے ہیں 100 کلومیٹر دور، اس کو سفر نہیں کہتے۔ سفر جس کو عام طور پر سفر کہا جاتا ہے کہ ہاں بھائی یہ سفر میں گئے، سمجھ رہے؟ تو اس کی عام طور پر سفر میں جب آپ نکلیں، عرف عام میں جو سفر کہا جاتا ہے، اب جب آپ نکلیں تو اس کی تقریباً 80 کلومیٹر یا 82 کلومیٹر علماء نے حد مقرر کی ہے کہ اس سے آگے نکلیں تو آپ نماز قصر کر سکتے ہیں، جبکہ وہ عرف عام میں سفر کہا جاتا ہو۔ یہ ہے اس کی دلیل۔ آپ اپنی مونچھ باریک کیوں نہیں کرتے، یا اتنی ہی مونچھ رکھنا چاہیے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ہے نا؟ مونچھ چھوٹی رکھنی چاہیے، داڑھی بڑی رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو داڑھی کے مقابلے میں الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہوں گے مونچھ تو بڑی ہے نا، مونچھ تو چھوٹی ہے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو یہ مونچھیں تھی نا، یہ یہاں کی یہ کافی لمبی لمبی تھی، داڑھی سے ملی ہوئی تھی، جب غصے میں آتے تھے تو پھڑکتی تھی وہ۔ ہاں، مومن اور مسلمان میں کیا فرق ہے؟ ہر مومن مسلمان ہے، لیکن ہر مسلمان مومن یہ نہیں کہا جا سکتا۔ کیا ہر مسلمان جنت میں جائے گا یا ہر مومن جنت میں جائے گا؟ انشاءاللہ ہر مومن جنت میں جائے گا، ہر مسلمان کی کوئی گارنٹی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول جب قیامت کے نزدیک دنیا میں ہوگا تو آپ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کریں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ حنفی لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ وہ امام ابو حنیفہ کی تقلید کریں گے۔ بقیہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ نبی ہیں، اور نبی اپنے بھائی ہی کی سنتا ہے، غیروں کی
معاف کیجیے گا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا قانون چلائیں گے اور حنفی لوگوں کو لات ماریں گے انشاءاللہ۔ سعودی آنے کے بعد آپ جسے علماء سے معلوم ہوا اور صراط مستقیم کی راہ حاصل ہوئی، ہم جیسے لوگ جب ہند و پاک جائیں تو شرک و بدعت کو نکال کر توحید کی دعوت کس طرح دیں؟ مہربانی کر کے کوئی تجویز کریں۔ آپ پہلے خود عمل کریں توحید پر اور شرک سے بچیں، اور اس کے بعد میں دھیرے دھیرے اپنے گھر والوں کو، اپنے محلوں کو پھر اس طرح سے دعوت دیں، اور انشاءاللہ تعالی یہی تجویز ہے میری۔ مسجد میں نکاح پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ بے شک جائز ہے۔ کیا شرمگاہ کو دھونا ہاتھ لگایا جائے اتفاقاً یا کسی عذر کی وجہ سے تو جائز ہے یا نہیں؟ شرمگاہ کو دہنا ہاتھ اگر کوئی عذر ہے تو لگا سکتے ہیں، بغیر عذر کے دہنا ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، جائز نہیں، اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ لوگ بزرگوں کی تعزیہ کرتے ہیں اور وسیلے کی امید رکھتے ہیں ان سے، اور یہ آیت الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کی دلیل بناتے ہیں۔ براہ کرم اس آیت کی تشریح کریں۔ آپ میری تقریر ہے اولیاء الرحمن اولیاء الشیطان، یہ جالیات ثنائیہ میں ملتی ہے، آپ لے لیں انشاءاللہ، پوری تفصیلات اس تعلق سے آپ کو مل جائے گی۔ ہم ایک آٹے کی چکی چلاتے ہیں، انڈیا میں 5 کلو گندم پیسنے کے 2 روپے لینے کے بعد 100 گرام آٹا ہر 5 کلو گندم پر کٹوتی کاٹتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ یاد رہے کہ اگر ہر 5 کلو پر 100 گرام آٹا کٹوتی بطور وصول نہ گیا تو بعض دفعہ اپنے پاس سے بھی دینا پڑ سکتا ہے، یعنی آٹا جتنا ہے چکی میں۔ اگر یہ چیز اس لیے ہے کہ آپ مثلا کچھ آٹے چکی میں پھنس جاتے ہیں تو دوسروں کو کم ہو جاتے ہیں، پھر تیسروں کو کم ہو جاتے ہیں، تو بہرحال وہ آپ کو کھانا وہ تو حرام ہے، آپ کے لیے کھانا وہ حرام ہے، البتہ وہ کسٹمر کا مال ہے تو کسٹمر میں جانے دیجئے۔ شرعی لحاظ سے کیا آپ کا نام معراج ربانی درست ہے؟ انشاءاللہ درست ہے۔ السلام علیکم، الحمدللہ جب سے اہل حدیث میں شریک ہوا ہوں دماغ کی نسیں کھلتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بدر کی لڑائی کے بعد واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں مرنے والے کافروں سے مخاطب ہو کر جو بات کہی تھی اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے جان جسموں سے خطاب کرنے کی وجہ پوچھی تھی، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مردہ کفار صحابہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ سن رہے ہیں۔ براہ کرم اس بات کو علم کی روشنی میں سمجھائیں۔ ہمارے کچھ دوست یہ کہتے ہیں جب مردہ کفار سن سکتے ہیں تو مومن مردہ کیوں نہیں سن سکتے؟ اس لیے نہیں سن سکتے کہ مومن مردہ کفار کی طرح نہیں ہوتا ہے، نہیں سمجھے؟ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر پہ لاٹھی مار کر چشمے نکال سکتے ہیں تو کیا آپ بھی نکال سکتے ہیں؟ بولو۔ تو وہ نبی کی بات ہے، وہ نبی کی بات ہے، آپ نبی نہیں ہو سکتے۔ اس وقت وہ نبی کا معجزہ ہے، اس وقت ان کی ذلت و رسوائی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ذلیل اور رسوا ہوئے ہیں، میری بات اللہ اس وقت ان کو سنا رہا ہے، تم سے زیادہ یہ سن رہے ہیں، یہ سمجھے؟ اور ہر جگہ ان سے کہیے کہ کفر نہ شامل کریں۔ انک لا تسمع الموتى، اللہ نے فرمایا کہ اے نبی تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہے سناتا ہے۔